ٹریپ از کلم ماریا سعید پارٹ 4۔ مس فیری، ہم پہنچ گئے ہیں۔ ٹیبل محسوس کر سکتا تھا اس کی بھاری ہوتے سانسیں جو اس کے سینے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ شاید دوائی کا اثر ابھی بھی باقی ہونے کی وجہ سے گہری نیند میں تھی۔ ٹیبل نے اسے دوبارہ اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور اسے باہوں میں اٹھا کر ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا تھا۔ سامنے ہی زی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بابی کو ہوش نہیں آیا کیا؟ اگر نہیں آیا تو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں، دوائی افیکٹ نہ کر گئی ہو۔ زی عمل کو باہوں میں گہری نیند سوتے دیکھ کر فکر سے بولا تھا۔ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے مس فیری کو، بالکل ٹھیک ہے، بس دوائی کا اثر لگتا ہے، تھوڑی باقی ہے جس وجہ سے دوبارہ سو گئی ہے۔ ٹیبل نے زی کو بتاتے مس فیری کو پیچھے سیٹ پر بٹھا دیا تھا۔ رشیدہ کو کہا بھی تھا کم دوائی استعمال کریں، ہمیشہ کی کم عقل بے وقوف۔ زی کو اس ان پڑھ جاہل لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ زی ریلیکس، ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹیبل زی کو ریلیکس کرتے مس فیری کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں یار، ابھی تم دونوں کا ولیمہ ہے اور بھابھی کو ایسے لے کر جاؤ گے کیا؟ زی گھوم کر گاڑی کی دوسری طرف آتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بول رہا تھا۔ کیا بھابھی بھابھی لگایا ہوا ہے، اس کا نام عمل ہے۔ ڈیول کو اس کا بھابھی کہنا زج کر گیا تھا۔ نکاح ہو گیا ہے اور ولیمہ بھی تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا، اور ساتھ ہی میڈیا بھی پوری دنیا کو بتا دے گا، جس کو علم نہیں ہوگا وہ بھی جان جائے گا۔ عمل فاروق احمد ایان خان کی بیوی ہے۔ زی بھی شرارت سے کہتا ڈیول کو تنگ کر رہا تھا، لیکن ڈیول اس کی بات کو اگنور کرتے مس فیری کا سر کندھے پر رکھ گیا تھا۔ زی مسکرایا۔ بیوی نہیں مانتا سالہ کمینہ، لیکن فکر کرتا ہے۔ زی کو یاد آیا جب عبداللہ صاحب نے عمل کا نام لیا تھا تو کیسے وہ غصے سے لال ہو گیا تھا، اور آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میری بھابھی کو کیسے بچایا ہوگا۔ چلیں پھر سب فلیش بیک سے ہو کر آتے ہیں اور مجھے گاڑی چلانے دیں۔ عمل بے ہوش ہونے سے پہلے جسے دیکھ چکی تھی وہ کوئی اور نہیں ڈیول تھا، وہی جسے عمل نے پکارا تھا۔ ڈیول نے فوراً ہی اسے باہوں میں اٹھا کر خاموشی سے ساتھ والے کمرے میں لا کر آرام سے بیڈ پر لٹا دیا تھا اور پاس بیٹھے تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ ڈیول نے اس کے چہرے پر آئے بال انگلیوں سے پیچھے کیے تھے اور کمبل سے اچھی طریقے سے کور کر کے خود اٹھ کھڑا تھا اور غصے سے اپنا ماتھا مسلتا ہوا ٹہلنے لگا تھا۔ شاہدہ کمرے میں پہلے ہی موجود تھی۔ عمل بی بی کی سانس چیک کر رہی تھی جو نارمل تھی۔ شان، کیسے سوچ لیا تو کچھ بھی کرے گا اور میں خاموش رہوں گا؟ پہلے بات بزنس اور میری ذات تک تھی، لیکن تو نے بیچ میں میری بیوی کو لا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، ایسی غلطی جس کا ازالہ تیری موت سے ہی پورا ہوگا۔ وہ کرسی پر بیٹھا سگریٹ سلگا کر نفرت سے سوچ رہا تھا۔ اس رات اگر وہ لیپ ٹاپ پر CCTV کی ویڈیو چیک نہ کرتا تو آج مس فیری، وہ کہتے ہیں نا چور چوری کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح رشیدہ اس بات سے انجان، کیمرہ تو چاروں طرف لگے ہیں۔ اسی دن زی نے انجان بن کر اسے ڈرایا دھمکایا تھا۔ ڈرانے دھمکانے سے اس نے ساری سچائی اگل دی تھی اور خفیہ راستے سے ملاقات کر کے ڈرانے لگا تھا۔ دشمنی میں دشمن ہر چیز کا فرق بھول جاتا ہے۔ دشمن کا مقصد صرف ایک چیز ہوتا ہے، اپنے سے نیچا دکھانا، کبھی بھی دشمن کو اپنے سے آگے نہ بڑھنے دینا، اور یہی سب شان کر رہا تھا۔ شان اس کی ڈیول سائڈ سے واقف نہیں تھا، بزنس کی حد تک جانتا تھا، لیکن اسے لگتا تھا اب وقت آ گیا ڈیول اس کے روبرو ہو۔ بات اب چھوٹی نہیں تھی، اس کی بیوی کی بات تھی، یعنی عزت کی۔ رشیدہ روتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ سر، بی بی جی۔ چپ رشیدہ، اگر تم نے کچھ بھی بکواس کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور مجھے افسوس بھی نہیں ہوگا۔ اس کی غصے سے رگیں پھولی ہوئی تھیں، آنکھوں میں ایسے جیسے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ٹیبل کے اندر آگ بھڑکی ہوئی تھی جس سے وہ دنیا کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ سر، وہ اتنا ہی بولی تھی کہ ڈیول نے اسے گلے سے دبوچ لیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ہاں، سنا ہی نہیں دیتا کیا؟ آواز نہیں نکلنی چاہیے تمہاری، اور ویسے بھی میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا تم یہ سب کرو گی اور مجھے پتا بھی نہیں چلے گا اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا؟ وہ اس کے گلے پر زور ڈالتے اس کے چہرے پر غور آیا تھا۔ سر، معاف کر دیں، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بول رہی تھی۔ معاف کر دوں؟ نہیں رشیدہ میڈم، تم محسوس کرو مس فیری نے کیسا محسوس کیا تھا جب اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ رشیدہ کو اپنا سانس کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ محسوس کرو، مزید گرفت کو سخت تر کرتا چلا گیا تھا۔ رشیدہ کی آنکھیں ابال کر باہر آ گئی تھی، جسم کا سارا خون نچڑ کر چہرے پر آ گیا تھا۔
ڈیول نے اس کی آنکھیں بند ہوتی دیکھی تو اسے جھٹکے سے دور چھوڑا تھا۔ وہ زمین پر گری بری طرح کھانس رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ موت کو چھو کر واپس لوٹی تھی۔ شاہدہ وہیں ڈری ہوئی خان بابا کو اتنے غصے میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے رو رہی تھی۔ شاہدہ، اگر تم مس فیری کے پاس سے 1 منٹ کے لیے بھی ہلی تو حال سوچ لینا میں کیا کروں گا۔ وہ امل کو ایک نظر دیکھتا انگلی سے وارن کرتا حکم دے رہا تھا۔ سمجھ گئی خان بابا، شاہدہ نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے کہا تھا۔ ڈیول کو ان گونڈوں کو سبق سکھانا تھا۔ سر، میری بچی، وہ کھانستے ہوئے بول رہی تھی، آدھے گھنٹے تک تمہارے پاس ہوگی۔ وہ کہتے کمرے سے نکلتے اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے وائس ڈیوائسر کو اتار کر ہاتھ کے پورے زور سے توڑا تھا اور اسے وہیں پاس پڑے ڈسٹ بن میں پھینک کر چینجنگ روم میں آیا تھا۔ الماری کو لاک چابی سے کھولنے کے بجائے اس نے پاسورڈ سے اوپن کیا تھا جو ہینڈل کے بالکل نیچے تھا، لیکن عمل اس دن کھولنے کے چکر میں غور نہیں کر پائی تھی۔ دروازہ اوپن ہوتے ہی وہ کپڑوں کو پیچھے ہٹاتا سامنے ایک خفیہ دروازہ تھا جہاں فیس اسکین لاک تھا۔ فیس اسکین ہوتے ہی وہ کھل گیا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا 7 والے کمرے میں گیا تھا۔ 5 منٹ میں وہ باہر نکل آیا تھا۔ اب وہ نہیں تھا جو پہلے تھا، وہ ڈیول کے روپ میں تھا۔ چلتے ہوئے وہ ریڈ روم کے آگے رکا تھا۔ گارڈز کو جانے کا کہتے خود کمرے میں انٹر ہوتا جہاں گنڈے زخمی حالت میں کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھولنے سے چرچراہٹ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ زخموں سے چور گنڈوں نے ڈر کر دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے ان کی موت کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کرسی سے بندھے ہوئے 5 وجود تھر تھر کانپ رہے تھے۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم لوگوں نے یہاں آ کر، ڈیول ان 5 کا جائزہ لیتے کالی گہری آنکھوں سے گھورتا کہہ رہا تھا جن میں سرخی مائل تھی۔ ریڈ روشنی میں آنکھیں کچھ زیادہ ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ تو کون ہو اور ہمیں کیوں مارنا چاہ رہے ہو؟ 5 میں سے ان کے لیڈر نے ہمت کرتے پوچھا تھا۔ تیری موت، ڈیول اس کی کرسی پر جھکا سرخ آنکھوں سے گھورتے ہی بٹن پریس کر گیا تھا۔ کرسی سے بندھا ان کا لیڈر کرسی سمیت زمین کے اندر گر گیا تھا۔ اندر گرتے ہی اس کی چیخوں کی آواز زمین کے نیچے سے آتی کمرے میں بلند ہوئی تھی۔ زمین کے اندر ایسڈ بھرا ہوا تھا جس سے اس کا جسم کیا کرسی بھی جھلس گئی تھی۔ ڈیول دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ باندھے اسے مرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ گنڈے لیڈر کو مرتا اور جھلستا ہوا دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے کے ساتھ ساتھ زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ معاف کر دے صاحب، ہم سے غلطی نہیں، گناہ ہو گیا ہے۔ ہم سب تو ایان خان کی بیوی کو اٹھانے آئے تھے، ان 4 میں سے ایک نے کہا تھا۔ ان کا لیڈر منٹوں میں جھلس کر دم توڑ گیا تھا۔ کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں، ڈیول نے ان کے قریب آتے انجان پن سے بولا تھا۔ وہ صاحب، ہم تو ایان خان کی بیوی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ڈیول نے ایک کے بعد ایک تھپڑ مارنے شروع کر دیے تھے۔ اب بول، کیا کہہ رہا تھا تو؟ وہ کرسی کھینچتا پاس بیٹھ کر بازو کی فولڈ ٹھیک کرتے پوچھ رہا تھا۔ چہرے پر تھپڑ کے بمبار سے اسے جلن ہونے لگی تھی۔ وہ نفی سے سر ہلا کر چیخا تھا۔ اس کا چہرہ اندر سے جھلس رہا تھا۔ وہ کرسی سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے میں مچل رہا تھا۔ ڈیول نے غلاف میں سے ایک زہریلا ایسڈ نکالا تھا جو بیرونی جلد پر لگانے سے خود ہی آہستہ آہستہ پوری باڈی میں پھیل جاتا تھا اور اندر سے باڈی کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ وہ اپنا سر زور زور سے ادھر سے ادھر مارتا چیخ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جلن پوری باڈی میں پھیل چکی تھی۔ وہ تینوں سانس روکے اپنے ساتھی کو کرسی پر پڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تینوں ہی بے آواز ہو رہے تھے اور وہ وہیں کرسی پر بیٹھا بیٹھا دم توڑ گیا تھا۔ تینوں میں سے کسی نے بھی آواز نکالنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ تم تینوں کیوں نہیں بول رہے؟ وہ تینوں اس قدر ڈر گئے تھے کہ تینوں وہیں مرنے کے در پر تھے۔ چلو اب تم تینوں کے ساتھ کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں، ڈیول مخصوص مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ایسے بول رہا تھا جیسے کوئی گیم کھیلنے کو کہہ رہا ہو۔ ڈیول نے کمرے میں بنے 3 دروازے بٹن دبا سے اوپن کیے تھے جن میں سے جنگلی جانور نکلے تھے۔ آگے لوہے کے جالے دروازے لگے ہوئے تھے جن کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکے تھے۔ شیر کی دھاڑ کی آواز سے تینوں کی بچی کھچی جان بھی نکلنے کو تیار تھی۔ تینوں کے چہرے سفید پڑ گئے تھے۔ تینوں کمرے میں شیر قید تھے۔ وہ لوہے کے جالی دار دروازے کو مارتے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے صاف واضح تھا کہ کئی دنوں کے بھوکے تھے۔ تو بوائز،
جو صبح تک بچ گیا تو اس کی خوش قسمتی۔ ڈیول کمرے کے دروازے پر ہینڈل پر ہاتھ رکھتا ان کو آگاہ کر رہا تھا۔ تینوں اس شخص کے آگے بھیک مانگ رہے تھے لیکن وہ کہاں سننے والا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلا، دروازہ بند کرنے سے پہلے جان نکال دینے والی چیخیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ شیروں کا دروازہ کھولتے ہی ان پر حملہ ہو گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی چیخیں کمرے میں دب گئی تھی۔ میری بیوی کو اغوا کرنے آئے تھے، بلاڈی، چھونے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ وہ حقارت سے سوچتا واپس اسی رستے سے اپنے کمرے میں گیا تھا جہاں اس نے اپنا حلیہ بدلا تھا۔ چینج کر کے سیڑھیوں سے اترتا ہوا چینجنگ روم میں آیا تھا۔ وہ مس فیری کے پاس نہیں گیا تھا۔ کمرے میں آتے شرٹ اتار کر بیڈ پر اچھالتا کچن کی طرف بڑھتا کافی بنانے لگا تھا۔ کافی بنا کر ٹیرس پہ گیا تھا۔ وہ گہری سوچ رہا تھا اب اس کے ساتھ مس فیری کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ جو وہ کرنے والا تھا عمل کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ زی، گاڑی آرام سے چلاؤ۔ گاڑی کو جھٹکا لگنے سے ڈیول لیپ ٹاپ سے دھیان ہٹاتا بول رہا تھا اور وہیں عمل بھی ہوش میں آتے سیدھی ہوئی تھی۔ تم بہتر محسوس کر رہی ہو مس فیری؟ ڈیول نے پوچھا تھا۔ ایان، کیا ہم ابھی بھی ہیلی کاپٹر میں ہیں؟ وہ ڈیول کے گلے لگی ڈر کے پوچھ رہی تھی اور وہیں زی کے ہاتھوں سے ایکسیڈنٹ ہوتا بچا تھا۔ زی نے یکدم بریک لگائی تھی۔ مس فیری، ہم کار میں ہیں، وہ دانت پستے زی کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ زی جو عمل کے اس رویے پر شوخا ہوا تھا، ڈیول کو غصے سے دیکھ کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اوہ سوری، میں سمجھی۔ عمل اس سے پیچھے ہوتی اپنی اس حرکت پر شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے خود پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کار سے چھلانگ لگا دے، پر ہائے افسوس ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ کپڑوں پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت سے ساتھ بیٹھے شخص کو ضرور دیکھی تھی۔ عمل اس وقت گرے میکسی میں تھی۔ ساتھ بیٹھے شخص نے سیم کلر کا پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں اور میرے کپڑے کسے بدلے؟ وہ حیرت سے سوال کر رہی تھی۔ ہم اپنے ریسیپشن پہ جا رہے ہیں اور تمہارے کپڑے فکر نہ کرو، میں نے نہیں، شاہدہ نے بدلے ہیں، وہ ای میل ٹائپ کرتا بتا رہا تھا۔ کیا؟ عمل تو مانو ایسا لگا وہ کومے میں گئی تھی۔ اس کا ریسیپشن اور اسی کو علم نہیں؟ مس فیری، اس میں اتنا چیخنے والی کون سی بات ہے؟ میں چیخوں نہ تو اور کیا کروں؟ میں تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے میں جب اٹھی تھی تو مجھے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، پھر میں یکدم بے ہوش ہو گئی۔ عمل نے غصے کے ساتھ جو ہوا تھا بتا رہی تھی۔ ایک منٹ، کہیں تم مجھے بے ہوش کر کے تو نہیں لائے تاکہ میں ریسیپشن سے انکار نہ کر دوں؟ وہ شکی نگاہوں سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ زی ان دونوں کی باتوں سے انجوائے کرتے کار ہوٹل کے آگے روکی تھی۔ زی، تم جاؤ، ڈیول نے لیپ ٹاپ بند کرتے کہا تھا۔ جو حکم باس، زی کہتا گاڑی سے نیچے اتر گیا تھا۔ مس فیری، تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں، ڈیول کوٹ کا بٹن بند کرتے سے بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا، ہر بار کی طرح سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ بنا اس کا جواب دیے کار کا دروازہ کھولتی جانے لگی تھی۔ ڈیول نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ عمل سیدھی اس کے اوپر گری تھی۔ تم کہیں ڈر تو نہیں رہے میں اندر جا کے سب کچھ بتا دوں گی؟ اگر ایسا سوچ بھی رہے ہو تو یقین مانو بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو، وہ بنا خوف ڈر کے اس پر جھکی ہوئی کہہ رہی تھی۔ I like your attitude جانم، لیکن وہ کیا ہے، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر تم بتانا چاہتی ہو تو شوق سے بتاؤ، مگر ایک بات کلیئر کر جاؤں، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے میں گنڈا ہوں؟ وہ اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے پو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، وہ اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ وہ بھی اسے تنگ کرتا ہوا بولا تھا۔ میرے پاپا کو مجھ پہ یقین ہے، وہ بنا ثبوت کے بھی یقین کر لیں گے۔ عمل اس کی شرٹ کا کالر ٹھیک کرتی بو رہی تھی۔ ڈیول ایسے ہی نہیں اسے شیرنی کہتا تھا۔ شوق سے بتانا، میں نے کہا تھا ہمیں کپل کی طرح مظاہرہ کرنا ہوگا، اسے پیچھے کرتا سیریس ہوتا بتا رہا تھا۔ جب ہم دونوں ہی خوش نہیں تو کیوں ناٹک کریں؟ میں تو نہیں کہہ رہی، اچھا ہی ہے، ایسے ہماری طلاق ہو جائے گی۔ تمہاری بھول ہے، میں تمہیں طلاق دوں گا اور تم اچھے سے مظاہرہ کرو گی، وہ کار کا دروازہ کھولتا باہر نکلنے سے پہلے کہہ رہا تھا۔ مر کے بھی نہیں، تم نے اگر ایسا نہ کیا تو تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، ڈیول نے کہتے ہی ہاتھ اس کے جانب بڑھایا تھا۔ تم جو مرضی کرو، نہیں ڈرتی میں تم سے، وہ اس کا ہاتھ تھامتی کار سے اتر کر اس کو دیکھ کر بولی تھی۔ اچھا
تو پھر ہیلی کاپٹر کا سفر کرنے میں تمہیں کتنا مزہ آئے گا، وہ بھی اکیلے؟ وہ اپنا بازو فولڈ کرتے اس کا دھیان بازو کی طرف کرواتا کہہ رہا تھا۔ عمل کو تو مانو ابھی سے چکر آنے لگے تھے اور اس کا بازو تھام چلنے لگی تھی۔ سر سر سر، سارے رپورٹر ان کی گاڑی سے اترنے پر ہی سیلاب کی طرح ان کی طرف بڑھے تھے۔ گارڈز ان کے رستے بنا رہے تھے جہاں سے وہ دونوں گزر رہے تھے۔ مس فیری، اسمائل، ورنہ ڈیول کے کہنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے اسمائل چہرے پر سجائے پوچھ رہی تھی۔ ڈیول اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا اور مس فیری کی طرف دیکھتے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے نفی میں سر ہلا رہا تھا، اور وہیں عمل کا معصومانہ منہ بنا تھا جسے ابھی رو دینے کو ہو۔ اس بات سے دونوں بے فکر اتنا کیوٹ لمحہ کیمرے میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکا تھا۔ ڈیول مس فیری کی کیفیت کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے انٹر ہوئے تھے کہ تبھی سب لائٹس بجھا دی گئی تھی۔ ایک سپاٹ لائٹ ان دونوں پر مرکوز کر دی گئی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے اور ساتھ پیچھے سانگ پلے ہو رہا تھا۔ کئی لوگوں نے بے تحاشا ماشاءاللہ کہا تھا، وہیں بہت سے لوگوں نے حسد سے دیکھا تھا۔ مڈ میں پہنچ کر ڈیول نے مس فیری کے آگے جھک کر ہاتھ بڑھایا تھا، وہیں عمل نے ناسمجھی سے دیکھا تھا، جیسے کہا ہو اب کیا ہے۔ ڈیول نے آنکھ کے اشارے سے اسے ہاتھ پکڑنے کا کہا تھا۔ عمل کو سمجھ آنے پر جیسے ہاتھ پکڑا کر فضا میں تالیوں کی آواز گونجی تھی۔ ڈیول نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھا تھا اور وہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر کندھے پہ رکھا تھا، مس فیری کو قریب کیا تھا۔ کیا کرنے والے ہو؟ وہ آنکھیں بڑی کیے پوچھ رہی تھی۔ ڈانس جانم، وہ اسے کہتا ہاتھ کے اشارے سے سانگ پلے کرنے کا کہہ رہا تھا۔ تیرا فطور چڑھا ہے، تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رے، تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رے۔ وہ دونوں ہلکے ہلکے سٹیپ لے رہے تھے۔ عشق جو ذرا سا تھا وہ بڑھ گیا رے، تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رے، جو تو میرے سنگ چلنے لگے تو میری راہیں دھڑکنے لگے، دیکھو نا ایک پل تمہیں میں، میری باہیں تڑپنے لگے۔ گانا کچھ زیادہ اوور نہیں ہو گیا؟ عمل سٹیپ آگے لیتی بول رہی تھی۔ تمہیں گانے سے کیا مطلب، تم ڈانس کرو۔ ڈیول اسے مسکراتے ہوئے ٹوک رہا تھا۔ میڈم کو گانا اوور لگ رہا تھا۔ عشق تو ذرا سا تھا وہ پڑ گیا رے، تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رے۔ ڈیول نے اسے گول گول گھما کر اپنے قریب کیا تھا۔ گانا اتنا برا بھی نہیں ہے۔ ڈیول نے شوشہ چھوڑا تھا۔ ہاں تو تمہیں اس گانے پہ کون سی لڑکی یاد آ رہی ہے؟ وہ ڈیول پر طنز کر رہی تھی۔ تمہیں لڑکیوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی یاد آ گئی ہوگی۔ ڈیول اس کا طنز کا میٹھا سا جواب دیتے کہہ رہا تھا۔ عمل نے زور سے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا تھا مگر ڈیول کو ذرا فرق نہیں پڑا۔ ویسے کون سی والی یاد آئی ہے؟ نام تو ہوگا اس کا کوئی۔ وہ پاؤں دینے کے باوجود بولی تھی۔ بتاؤ بھی۔ ڈیول کے نہ بتانے پر دوبارہ پوچھ رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں، اب وقت تو لگے گا نا، اتنی لڑکیاں تھیں۔ ہاں لاکھوں کیا ملین میں لڑکیاں ہوں گی۔ عمل کو مزید غصہ بڑھ گیا تھا۔ اب اتنی بھی نہیں ہے، اس کے غصے سے لال چہرہ ہوتے دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی ڈیول نے عمل کو باہوں میں لے کر نیچے جھکایا تھا۔ تمہیں پتا ہے تم کتنے برے انسان ہو، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، ڈیول عمل کو سیدھا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ ڈانس ختم ہونے پر ساری لائٹس آن ہو گئی تھی، وہیں سب تالیاں بجاتے ان کے ڈانس کی تعریف کر رہے تھے۔ ڈانس تو ان دونوں نے بہت اچھا کیا تھا، لیکن وہ ان سب سے انجان ایک دوسرے کو گھونے میں مصروف تھے۔ وہ اسٹیج پر بیٹھے سب مہمانوں سے مل رہے تھے۔ ابھی انہیں بیٹھے 10 منٹ ہوئے تھے۔ ڈیول کے چہرے سے صاف واضح تھا وہ ان 10 منٹ میں ہی پوری طرح اکتا چکا ہے اور موبائل میں نہ جانے کیا چیز تلاش کر رہا تھا۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عمل عائشہ سے بات کرتے اس کے اس طرح کھڑے ہونے پر سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور وہیں ساتھ بیٹھے سیام آیت نے بھی اس کے اٹھنے سے اسے دیکھا تھا۔ بھائی کیا ہوا؟ سیام بھی کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا، لیکن ڈیول بنا جواب دیے اسٹیج سے اتر کر فاروق صاحب کی طرف آیا تھا جو مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ ایکسکیوز می سر، ڈیول نے پکارا تھا۔ اگر یہاں زی اسے فاروقی کو سر کہتے دیکھ لیتا تو ضرور غش کھا کے مر جاتا۔ جی بیٹا، فاروق صاحب نے مہمانوں کو ایکسکیوز کرتے اس کی طرف متوجہ ہوتے کہا تھا۔ اگر فاروق صاحب جسے بیٹا کہہ رہے ہیں اس کی سچائی جان لیتے تو گولی سے شوٹ کرنا پسند کرتے۔ فیری اب تو وہ چلا گیا ہے، اب بتاؤ اس غنڈے بھائی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟
عاشی نے بے چینی سے کب سے مچلتا ہوا سوال کیا تھا۔ کیا بات کر رہا ہوگا؟ امل اس گنڈے کو اپنے پاپا سے بات کرتے دیکھ کر سوچتے ہوئے بولی تھی۔ امل کو دونوں ہی سنجیدہ لگے تھے۔ فیری میں کیا پوچھ رہی ہوں اور تم کیا بول رہی ہو؟ وہ اس کا بازو ہلا کر اپنی جانب دھیان کرواتی پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہاں کیا کہہ رہی ہو تم؟ امل بھی اب ان کی طرف دیکھتی کہہ رہی تھی۔ امل! وہ اس کے کان میں چلائی تھی۔ کیا ہو گیا ہے عاشی؟ کیوں میرے کان کے پردے پھاڑ رہی ہو؟ امل عاشی کے اس طرح بولے پر بری طرح ڈری تھی۔ تو میں بھی کب سے پوچھ رہی ہوں گنڈے بھائی کے بارے میں۔ چپ عاشی چپ، کیا کہہ رہی ہو؟ سب سن لیں گے۔ عائشہ جذبات میں آ کر تھوڑا اونچی بول گئی تھی۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ آیت ان دونوں کو شک کی نظر سے دیکھتے سوال کری تھی۔ نہیں آپی، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ میں عائشی کو کہہ رہی تھی مجھے واش روم جانا ہے تو مجھے لے کر چلے، لیکن عائشی انکار کر رہی ہے۔ امل نے جلدی بات طے کی۔ میں نے کب انکار کیا؟ اور امل تم نے کب کہا واش روم جانے کا؟ عائشی صرف یہی سوچ کے رہ گئی۔ ہاں چلے جاؤ، اس میں اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ آیت نے کہا۔ اوکے آپی، چل اب اٹھ۔ وہ عائشی کو ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر دانت پستے بولی تھی۔ وہیں ڈیول ان کو جاتے ہوئے دیکھ کان میں لگے آلے کو آن کر کیا تھا۔ وہ اسٹیج سے اتر کر واش روم میں آئی تھی جہاں نور پہلے ہی موجود تھی۔ نور کیسی ہو؟ اور تم کدھر تھی؟ مجھے تو ملی بھی نہیں۔ امل نور کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ وہ فیری، کیا ہوا ہے نور؟ تم کیوں رہی ہو؟ امل اس کی سوجی ہوئی آنکھ کو دیکھ کر گڑبڑا کر بولی تھی۔ فیری! وہ اس کے گلے لگتی بری طرح رونے لگی تھی۔ امل اور عائشہ تو نور کو بری طرح روتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ نور کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ امل اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ صرف گلے لگے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نور تم ہمیں ڈرا رہی ہو۔ عائشہ اور میں تمہارے کزن اور بھابھی سے پہلے اچھے دوست ہیں۔ اگر کوئی بھی بات ہے تو بلا سوچے سمجھے جلدی سے شیئر کرو۔ امل اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے دلاسا دے رہی تھی۔ ہاں نور، فیری بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، عائشہ نے کہا۔ وہ دونوں باتیں کرنے آئی تھی اور کہاں نور روتی ہوئی مل گئی۔ وہ ہاں نور بتاؤ۔ وہ فیری مجھے ہاں نور بتاؤ بھی، کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے سر میں پین ہو رہا ہے۔ نور نے اصل بات چھپاتے ہوئے سر جھکا کر ان دونوں پر دھماکہ کیا۔ کیا؟ عائشہ اور فیری نے دونوں نے کہا۔ بس اتنی سی بات؟ جاؤ لڑکی، تم نے تو ہماری جان ہی نکال دی، عائشہ نے سانس کو درست کرتے کہا۔ یہی بات ہے؟ امل کو اس کی بات سچ نہیں لگی، جیسے وہ اندر ہی اندر بہت کچھ چھپا رہی تھی۔ ہاں پاپا یہی بات ہے۔ تمہیں تو علم ہے جب سر میں درد ہوتا ہے تو ایسے ہی بہت پین ہوتا ہے۔ وہ کیسے انہیں بتاتی؟ جو اسے درد ہے وہ چاہ کر بھی نہیں بتا سکتی۔ تم نے کوئی پین کلر لی؟ عاشی نے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب درد تھوڑی دیر پہلے ہی ہوا تھا تو ابھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ واقعی میں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے؟ امل نے دوبارہ پوچھا تھا۔ کیا بھابھی پولیس کی طرح مجھ سے ایک ہی سوال بار بار کر رہی ہو؟ اپنی نند کی جان لوگی کیا؟ وہ بھی نم آنکھوں سے مسکراتے بولی تھی۔ بھابھی ہوگی تمہاری آیت آپی، میں ہمیشہ سے تمہاری دوست ہی رہوں گی اور تم میری۔ امل نے اس کی غلط بات درست کی تھی۔ ویسے آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں تو بھابھی بھی ہوئی نا؟ وہ کہتے ہی واش روم سے دوڑ لگا گئی تھی۔ نور کی بچی اب تو بچ، لیکن تب تک نور واش روم سے نکل چکی تھی۔ فیری اب بتائے گی بھی کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس گنڈے نے میرے ساتھ کیا برا کرنا تھا؟ امل بازو چھڑواتی شیشے کے سامنے خود کھڑی ہو گئی تھی اور اس بات سے انجان دوسری طرف ڈیول غور سے ان کی باتیں سن رہا ہے۔ ہاں فیری، تجھے نہیں علم؟ میں نے بھی رخصتی کے وقت دیکھا تھا، بھائی کو بہت کوشش کرنے کے باوجود تمہیں نہیں بتا سکی۔ جس دن سے تیرا نکاح ہوا ہے ایک پل کے لیے بھی میں سکون سے سو نہیں سکی۔ تو اس دن تم یہ بتانا چاہتی تھی، اسی لیے مجھے جانے سے روک رہی تھی۔ اس کو یاد آتے ہی کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ باندھے عاشی کا پریشان چہرہ یاد آیا تھا۔ ہاں فیری، لیکن کیا؟ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا، امل نے کہا۔ فیری، کیا فیری؟ تم نے گھر میں کسی کو بتایا؟ وہ اب الٹا اسے سوال کرنے لگی تھی۔ نہیں، وہ امل کی بات کا مطلب سمجھی بولی تھی۔ عاشی، جب تم گھر میں کسی کو نہیں بتا سکی تو ان سوالوں کا مطلب؟ وہ لاپرواہی سے بولی تھی کیونکہ اسے یقین تھا عاشی ضرور اس کی ہیلپ کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ فیری، شش، چپ کر کے میری بات سنو، وہ اسے چپ کرواتی بولی۔ وہ گنڈا اب میرا شوہر ہے، اب جیسا بھی ہے شوہر ہے میرا۔ یہ تم کہہ رہی ہو فیری؟ عاشی کو یقین بالکل بھی نہیں تھا فیری ایسا کچھ کہے گی۔ عاشی، میں امل ہوں، امل، فاروق احمد کی بیٹی، اب ایان خان کی بیوی۔
ان 4 دنوں میں میری زندگی کیا میری پہچان بدل کے رہ گئی ہے۔ میڈیا کے ذریعے جو مجھے جانتا تک نہیں تھا وہ مجھے جانے لگا ہے۔ اب میں جہاں سے گزروں گی کوئی مجھے فاروق احمد کی بیٹی نہیں کہے گا، مجھے یہی کہے گا وہ دیکھو ایان خان کی بیوی، مشہور بزنس مین کی بیوی۔ وہ عائشہ کے سامنے کھڑی اسے اشارہ کرتی بتا رہی تھی۔ ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے فیری؟ عائشہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مطلب عاشی میڈم، جیسے تم عائشہ حسن ملک ہو گئی ہو ویسے میں امل ایان خان، چاہ کر بھی یہ نام میں اپنے سے نہیں مٹا سکتی۔ تم اس سے طلاق لے لو، عائشہ نے طریقہ کار بتایا۔ وہ نہیں دے گا، امل نے بتایا۔ کیوں نہیں دے گا؟ جیسے تم اس کی سچائی جانتی نہیں نا۔ وہ واپس شیشے میں دیکھتی اپنا نیکلس ٹھیک کرتے طنز کرتی بول رہی تھی۔ تم خالو جان کو بتا دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ امل نے پوچھا۔ تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ ہم دونوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ گنڈا ہے؟ اس گنڈے کی بات دہراتی عائشی سے پوچھ رہی تھی۔ تو تم بس عائشی بات کو ختم کرو، میں کمزور نہیں ہوں جو ان سب کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کہیں تم… ہاں صحیح سوچا، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، امن نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ عائشہ کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے، کیوں خود کو مصیبت میں دھکیل رہی ہو؟ سچ بتاؤ تو آئی ڈونٹ نو، بس رہنا چاہتی ہوں۔ کیوں کیسے نہیں جانتی، امل نے کندھے اچکا کر کہا۔ کہیں تم اس سے محبت… عاشی کہا تو ہے نہیں جانتی تو نہیں جانتی، بات کو ختم کرو، بس سب باہر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ مگر فیری، عاشی نے روکنا چاہا۔ کوئی اگر مگر نہیں، اور وعدہ کرو، فیری نے ہاتھ آگے کرتے کہا۔ کیسا وعدہ؟ میں نہیں کروں گی۔ عاشی منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی وہ کون سا وعدہ لینا چاہتی ہے۔ وہ کیسے ابھی جان سے عزیز دوست کو کھائی میں دھکیل سکتی تھی۔ تم وعدہ کرو، کبھی بھی بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، کسی کو بھی نہیں۔ امل اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے کہہ رہی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ… عاشی، ابھی ہم سچ صحیح سے نہیں جانتے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، وہ واقعی گونڈا بھی ہے کہ نہیں۔ امل ویسے ہی تھوڑی ٹکائے اس کی بات ٹوکتے سمجھا رہی تھی۔ اوکے، وہ آپ بڑھ کے بولی۔ اگر وہ واقعی گنڈا ہوا تو کیا کرو گی؟ عاشی نے پوچھا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ خان، وہ غصے سے پاگل ہوتا چیخا تھا۔ ہر بار کی طرح تو نے ایک بار پھر سے مجھے شکست دی ہے، ایک دفعہ پھر تو نے مجھے ہرا دیا۔ وہ شراب کی بوتل منہ کے ساتھ لگاتا بہتے قدموں کے نیوز چینل پر دکھائی جانے والی ان تصویروں کو دیکھتے بول رہا تھا۔ یہ لڑکی… سونو سونو سونو، وہ چیختے ہوئے پکار رہا تھا۔ جی سرکار۔ یہ لڑکی وہ تو نہیں جس کی ویڈیو اس رشیدہ نے بھیجی تھی؟ شان تصویر دھندلی نظر آ رہی تھی۔ سرکار مجھے کیا علم، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، سونو ادب سے کہہ رہا تھا۔ سرکار آپ کے ایک پارسل آیا ہے، سونو نے ڈرتے بتایا۔ کیسا پارسل؟ سرکار ہم غریب کو کیا علم، سونو نے کہا۔ جاؤ لے کر آؤ، وہ زمین پر ٹھہرتے بول رہا تھا۔ سونو نے جلدی سے پارسل لا کر شان کو دیا تھا۔ کھول اسے حکم دیا۔ جو سرکار۔ سونو کے جیسے ہی وہ پارسل کھولا تو چھوٹا سا لکڑی نما باکس نکلا تھا۔ سرکار کوئی ڈبہ ہے، سونو نے لکڑی کے باکس کو دیکھتے کہا۔ کھولے گا یا دعوت نامے کا انتظار کر رہا ہے؟ رہنے دے، مجھے دے، میں خود ہی کھول لوں گا۔ شان لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر سونو کے ہاتھ سے باکس لے کر خود کھول رہا تھا۔ شان نے باکس کو گھما کر دیکھا تو اسے عام سا باکس لگا، لیکن شان اس بات سے انجان کہ اس کے اندر جو بھی ہے اس کے لیے بہتر نہیں تھا۔ جیسے ہی شان نے باکس کھولا، باکس سے ایک گیس نکلی تھی جو اس کے سیدھا آنکھوں میں گئی تھی۔ گیس آنکھوں اندر جاتے ہی مرچوں جیسا احساس ہوا تھا۔ باکس شان کے ہاتھ سے گرتے زمین پر آ گیا تھا۔ آہ! آنکھوں میں تیز جلن جیسا احساس ہوا تھا۔ شان تڑپتا زمین پر گر گیا تھا اور زمین پر لیٹے لیٹے مچلنے لگا تھا۔ پورے گھر میں اس کی درد بھری چیخوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سرکار کیا ہوا ہے آپ کو؟ سرکار! سونو ڈرتا گھبراہٹ کے باعث سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کے سرکار کو کیا ہوا ہے اور یہ دھواں کیسا۔ ڈاکٹر سونو! شان چیختا چلاتا بول رہا تھا۔ سر میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ جلدی سے موبائل نکالے کانپتے ہاتھوں سے ڈاکٹر کا نمبر ملا رہا تھا۔ شان کی آواز کے علاوہ لاؤنج میں ایک اور آواز گونجی تھی۔ کیا ہوا شان؟
درد ہو رہا ہے؟ آواز کسی اور کی نہیں ڈیول کی تھی۔ تو درد کی شدت کے باعث وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ ہاں میں۔ تجھے کیا لگا تو میرے گھر کسی کو بھیجے گا اور مجھے علم بھی نہیں ہوگا، اور وہ بھی میری بیوی کو اٹھانے؟ ڈیول کی آواز شیر کی دھاڑ کی طرح پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں جان سے مار دوں گا خان تجھے، شان کراتے ہوئے بول رہا تھا۔ تو کیا مجھے مارے گا؟ جب میں تجھے چھوڑوں گا تو ہی کچھ کرے گا نا؟ تو نے خان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ تو چھوٹا سا نمونہ تھا، ابھی دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ابھی سے اپنی زندگی کی الٹی گنتی گننا شروع کرتے۔ ویٹ اینڈ واچ۔ ہا ہا ہا۔ کہکے کے گونجتے ہی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ خان! شان چلاتا رہ گیا تھا۔ وہ جب سے فنکشن سے آئی تھی خونخوار شیرنی کی طرح ڈریس چینج کیے بغیر صوفے پر بیٹھ کے اس گنڈے کا قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ یہ تو پکا تھا آج وہ رہتا یہ۔ مس فیری، ڈریس نہیں چینج کیا؟ وہ بالوں کو ٹاول کے ساتھ خشک کرتا مس فیری کے غصے کو ہوا دینے کا کام کر رہا تھا۔ وہ بھی واش روم سے شاور لے کر کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ تم تو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہو، وہ خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی کہتی، جیسے نظروں سے کچا چبا جانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ کیوں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ اس کو غصے کی وجہ بخوبی جانتا تھا۔ ڈیول جانتا بوجھتا انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ٹاول بیڈ پر اچھالتا بالوں میں برش کرتے کہہ رہا تھا، یہ جو تمہاری یادداشت کی کمزوری ہے اس کو اچھے سے جانتی ہوں۔ تم ناٹک کر رہے ہو۔ تم میرے سامنے اوور سمارٹ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ کیوں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ منٹ میں اس کے سر پر کھڑی غصے سے اس کی کاپی کرتے کہہ رہی تھی۔ تم نقل بہت اچھی کرتی ہو مس فیری، تمہیں ایکٹنگ میں ضرور اپلائی کرنا چاہیے۔ وہ اس کی سائڈ سے گزرتا ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ اٹھا کر اوپن کیے کھڑے ہی اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ شوق سے؟ تمہارے پیچھے ہی نائف پڑی ہے، اٹھاؤ اور پورے زور سے میری گردن کے آر پار کر دو۔ لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلاتی انگلیوں سے ای میل لکھتے ہوئے اسے گائیڈ کر رہا تھا۔ عمل تو پتھر کی ہو گئی ہے۔ کیا انسان ہے، وہ اسے مارنے کا کہہ رہی ہے اور وہ الٹا اسے طریقہ بتا رہا ہے۔ وہ اس شخص کو کبھی سمجھ نہیں پائے گی۔ ساری زندگی میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، اور تم مجھے زبردستی نہیں لے کے جا سکتے، سن رہے ہو؟ میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ دوبارہ اس کے پاس جا کر ہاتھ بندھے کہہ رہی تھی۔ وہ انسنا کرتا لیپ ٹاپ وہیں ٹیبل پر رکھے کمرے سے نکلنے لگا تھا۔ کدھر جا رہے ہو؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ وہ اسے جاتا دے کر پھر سے سامنے جا کھڑی ہو گئی تھی۔ مس فیری، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اسے دیوار سے لگاتے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کب سے طوطے کی طرح ٹر ٹر کر رہی ہو؟ اگر میں سکون سے جواب دے رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم جو مرضی بولتی جاؤ۔ تم نہیں جانا چاہتی تو واٹ؟ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں جاتی۔ 5 بجے ہماری فلائٹ ہے، تو تمہارے پاس بہت گھنٹے ہیں، کپڑے پیک کر لو اور سو جاؤ۔ اگر سو نہیں سکتی تو آرام سے میرے آنے کا ویٹ کرو۔ وہ اسے دبوچے دیوار سے لگائے سمجھا رہا تھا۔ کیوں کروں ویٹ تمہارے آنے کا؟ ویٹ تو تب کروں گی جب میں جاؤں گی۔ وہ پھر بھڑکی تھی۔ وہ کیوں نہ بھڑکتی؟ جیسے ہی وہ واش روم سے واپس آئی تھی تو وہ 1 گھنٹے کے بعد اسے فنکشن سے لے آیا تھا۔ کیسے اس کے بھائی اور بابا نے اسے منایا اور اس گنڈے نے کسی کی نہیں سنی تھی، اور وجہ کیا پیش کی؟ ہم ہنی مون پہ جا رہے ہیں۔ کون سا ہنی مون؟ کیسا ہنی مون؟ واٹ ربش! تم نہیں جانا چاہتی؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ منہ موڑ کے بولی۔ اوکے جانم، ٹھیک ہے، نہیں جاتے کہیں پہ بھی۔ وہ اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے منٹ میں بتا تھا۔ عمل اس نظروں سے جھلس کر رہ گئی تھی۔ اس کو اس کی نظریں آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے جانم، بہت حسین لگ رہی ہو، کیا خیال ہے؟ وہ شہادت کی انگلی اس کے چہرے پہ پھیرتے اس کا سانس خشک کر گیا تھا۔ پیچھے ہٹو ورنہ تم! اس نے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ نہ جانم، تم نہیں جانا چاہتی تو نہیں جاتے۔ اب مان تو رہا ہوں لیکن تمہیں بھی میری بات ماننی ہوگی پھر۔ تم، میں اور رات کی تنہائی۔ وہ انگوٹھے سے اس کے سرخ ہونٹ سہلاتے منظر کشی کر رہا تھا۔ دھڑکنوں میں ایک شور برپا ہوا تھا۔ اس کا قریب آنا عمل کے دل کو بری طرح دھڑکا رہا تھا۔
وہیں دوسری طرف ڈیول بھی اس کے قریب آنے پر کھچاؤ محسوس کر رہا تھا۔ آخر کیوں وہ ایسا محسوس کر رہا تھا وہ بھی انجان تھا۔ وہ دونوں بھول گئے کہ ان کے درمیان نکاح جیسا پاک رشتہ ہے جس میں اللہ نے محبت پیدا کر دی تھی۔ عمل اس کی بیوی تھی، ڈیول اپنا کھچاؤ اس کی طرف کیوں محسوس نہ کرتا؟ دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی آ ٹھہری تھی۔ نہ وہ بول پا رہی تھی اور نہ ہی ڈیول، دونوں ہی اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں سے انجان تھے۔ ڈیول اس کے ہونٹ سہلاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نرماہٹ محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہیں عمل اس کے عمل سے سانس روکے آنکھیں بند کیے ہاتھ پیچھے کیے کھڑی تھی۔ ڈیول کو اگر کچھ نظر آ رہا تو اس کے لال لپسٹک سے سجے ہونٹ، اور وہ انجانے احساس کے تحت اس کے ہونٹوں میں جھکا تھا اور جھکتا چلا گیا تھا۔ عمل نے حیرت زدہ آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے عمل میں شدت تھی۔ عمل اسے پیچھے دھکا دینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بے سود۔ وہ اسے جکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ عمل کے ہاتھ اس کے کالر پر آ ٹھہرے تھے۔ وہ اس کی شرٹ کے کالر کو دبوچے آنکھیں بند کیے کانپ رہی تھی۔ ڈیول نے اس کے کانپتے ہوئے وجود کو محسوس کرتے اسے کمر سے پکڑ رکھا تھا۔ کمرے میں تھوڑی دیر تک معنی خیز خاموشی چھائی تھی۔ وہ آرام سے اس کے ہونٹ چھوڑتے اس کا شرم سے سرخ ہوتا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر ڈیول کے لیے نیا تھا۔ اسے کبھی ایسا کسی لڑکی کو سرخ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ عمل ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پائی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ کیوں آنکھیں نہیں کھول پا رہی۔ سب سمجھ سے بالاتر تھا۔ ڈیول اس کی اس ایسی حالت دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کا دل بہت کچھ کرنے کو اکسا رہا تھا اور وہ اسے بنا کچھ کیے اسے چھوڑ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تھی اور وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ وہ بری طرح کانپتے ہوئے ہاتھ کو دل کے مقام پر رکھ گئی تھی۔ دل ایک الگ ہی دھن میں دھڑک رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کیے اسے سنتی رہی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اس کی حرکت بری کیوں نہیں لگی؟ میں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اس نے مجھے وہ ابھی بھی انجانی کیفیت کے زیر اثر بول رہی تھی اور تھوڑی دیر تک گہرے سانس لے کر اپنے آپ کو نارمل کرنے لگی، لیکن اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ وہ صحیح ہونے کے بجائے اور بے چین ہو رہی تھی۔ گندا انسان، اس نے میرا فائدہ اٹھایا اور میں بول بھی نہ سکی۔ وہ نارمل کرنے کے لیے اسے کوسنے لگی تھی۔ ہاں، اسی کی غلطی ہے، اس نے جان بوجھ کر کیا تاکہ میں بول نہ سکوں۔ آنے دو، آج تو جان لے کے رہوں گی آخر میں اس کی۔ اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ ہم نارمل کپل نہیں ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہوا میرے قریب آیا اور وہ تو بول بھی نہ پائی۔ اور مجھے لے کر کہاں جا رہا ہے؟ میں کیسے جا سکتی ہوں، وہ بھی ماما بابا سے دور؟ وہ سوچ رہی تھی، بولی نہیں تھی۔ وہ بولنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی، وہ اتنا تو جان گئی تھی۔ وہ گنڈا اس پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اس کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ اسے وہ عاشی سے اتنا فضول بکواس کر کے وہ چاہ کر بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہے صرف جھوٹ ہے۔ وہ چلتے ہوئے واش روم چلی گئی تھی۔ میں جان کے رہوں گی اس گنڈے کی سچائی۔ آخر سچ کیا ہے؟ واش روم میں ٹہلتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ اس کے لیے مجھے اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ میں جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ کیا۔ اس کا گھر نہ آنا، اس رشیدہ کا مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا، وہ اب تک جو ہوا اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور پھر میرا اس طرح بے ہوش ہو جانا۔ میں بے ہوش ایسے کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس سے کہا کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے، پر مجھے تو کبھی کمزوری نہیں ہوئی، اچھی بھلی تو ہوں۔ ضرور اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی وجہ ہے جو مجھ سے چھپا رہا ہے۔ پھر ہمارا ریسیپشن، وہ بھی اسی وقت بتایا مجھے، اور دوسری طرف اس کا یہ رویہ اپنی فیملی سے اتنا اکڑا اکڑا سا، جیسے فارمیلٹی کے لیے وہاں گیا تھا۔ یار یہ گنڈا تو پوری مسٹری ہے۔ عمل سوچتے سوچتے سر درد کرنے لگ گیا تھا۔ لیکن میں بھی عمل ہوں، سلجھا کے رہوں گی آخر اس کا راز۔ اور اس وقت اسے کون سا کام ہے، جھوٹا کہیں کا، ضرور ان مکھیوں کے پاس گیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی مزید غصے سے بھڑکی تھی۔ عمل، کمر باندھ لے اپنی، یہ گنڈا تو طلاق دینے سے رہا، تجھے ہی بیوی کی پوسٹ سنبھالنی ہوگی۔ وہ کبٹ سے کپڑے نکالتے ہوئے سوچ رہی تھی، اب دیکھو چیپ گنڈے صاحب، تمہیں خالص بیویوں کی طرح ٹارچر نہیں کیا نا تو میرا نام بھی عمل ایان خان نہیں۔ وہ کبٹ کو زور سے بند کرتی خیالوں میں سوچ رہی تھی، تیری ہمت کیسے ہوئی اسے رلانے کی؟ ڈیول اس کا کالر دبوچتے غصے سے دھاڑا تھا۔ ڈیول بات سن، وہ منت بھرے لہجے میں بولا،
کیوں سنو تیری بات؟ وہ اسے ایک اور مکہ مارتا کہہ رہا تھا۔ آہ! وہ کراہتے ہوئے زمین پہ گرا تھا۔ ڈیول، میں نے جو کیا اس میں اسی کی بہتری تھی۔ وہ زمین پر زخمی حالت میں لیٹے درد سے بو رہا تھا۔ بات کرتے وقت اس کے منہ میں خون کا ذائقہ کھل گیا تھا اور ڈیول غصے سے سگریٹ نکال کر منہ میں رکھے لائٹر سے سلگا رہا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں تم لوگوں سے غافل ہوں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے علم نہیں ہوگا کہ تم سب نے مجھے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ وہ ماتھے سے پسینے کو صاف کرتا بولا تھا۔ نہیں ڈیول، میں جانتا ہوں تم اس وقت کتنی تکلیف میں ہو، میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں تجھ سے زیادہ درد محسوس کر رہا ہوں۔ وہ زخموں سے چور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے تم اس کے پاس نظر نہیں آنے چاہیے، وہ دو ٹوک بولا تھا۔ نہیں آؤں گا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ تم ترکی جا رہے ہو؟ وہاں کا سارا سسٹم اب تم دیکھو گے۔ وہ سگریٹ کو باہر اچھالتے آرڈر دے رہا تھا۔ لیکن ڈیول، اگر تم چاہتے ہو تمہاری موت میرے ہاتھوں سے نہ ہو تو بکواس بند کرو اور چلے جاؤ۔ اوکے ڈیول۔ وہ جانتا تھا جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے، اور یہ نہ سوچ رہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ خونخوار لہجے سے گھور رہا تھا۔ بخوبی جانتا ہوں وہ بمشکل بول پا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سوج چکا تھا، لیکن اسے اتنا درد نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تو بیرونی زخم تھے، ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اندرونی چوٹ ان زخموں سے زیادہ گہری تھی۔ صبح 10 بجے تمہاری فلائٹ ہے۔ زی تمہیں ساری ڈیٹیل سمجھا دے گا اور کمپنی تمہارے پارٹنر سنبھال لیں گے۔ جب تک میں تمہیں پاکستان آنے کا نہ کہوں تم واپس نہیں آؤ گے۔ اب تم جا سکتے ہو، وہ کرخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا، من تو اس کا اسے جان سے مار دینے کا کر رہا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ڈیول اپنے گھر انڈر گراؤنڈ میں موجود تھا۔ اس کے جاتے ہی زی اندر آیا۔ ڈیول، بہت زیادہ مار دیا تو نے۔ زی کو تھوڑا ترس آ رہا تھا۔ غصہ تو میرا ابھی بھی کم نہیں ہوا۔ تجھے اتنا ترس آ رہا ہے تو آج تجھ پر نکال دیتا ہوں، وہ ہاتھ میں موجود گھڑی کو سیٹ کرتا کہہ رہا تھا۔ نہیں ڈیول، میرا مطلب… زی تو مار کے لفظ پہ ہی جان نکل گئی تھی۔ اس کی مار بھی کون سی اچھی تھی، اچھے خاصے انسان کو منٹ میں معذور کر سکتا تھا۔ زی، تمہارا جو بھی مطلب ہو، اس نے غلطی کی ہے، اس کی سزا تو میں نے اسے دینی ہی تھی۔ وہ مختلف ڈیوائس چیک کرتے ہونٹوں سگریٹ دبائے پو رہا تھا۔ ڈیول، وقاص یوسف کی حالت بہت نازک ہے، وہ کبھی بھی مر سکتا ہے، اور پولیس بھی کتنے دنوں سے اسے تلاش کر رہی ہے، زی نے بتایا۔ تو سالے کو مرنے دو، اب ویسے بھی وہ کسی کام کا نہیں رہا، ڈیول بے حسی سے بولا تھا۔ ڈیول؟ زی؟ وہ سرخ آنکھوں سے زی کو گھورتا بولا تھا۔ مجھے بالکل نہیں پسند کوئی میرے کاموں میں دخل اندازی کرے۔ جیسے ہی مر جائے وہ سارا اس کی لاش اس کے گھر کے سامنے پھینک کر آنا۔ زی ڈر سے بولا تھا۔ ڈیول اس وقت خونخوار شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اور کیا؟ وہ کمپیوٹر کی ڈیوائس کی ڈیٹیل چیک کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہارون تو اس وقت پاکستان آیا ہے اور تم ابھی تھوڑی دیر تک انگلینڈ جا رہے ہو۔ سب سمجھ جاؤ گے زی، تم زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو منگوایا تھا لے آئے ہو؟ ہاں ڈیول، رکھ دو اور جاؤ آرام کرو، صبح سے تم پر بہت ذمہ داری آنے والی ہے۔ ڈیول بنا نظر اٹھائے اسے جانے کا کہتے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ میں پوچھتی ہوں فاروق احمد، اب خوش ہو؟ بیٹی کو دیکھنا تو دور، وہ ہم سے دور جا رہی ہے، اب آپ بھی کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ لڑکا ہماری بیٹی کو ہم سے الگ کر رہا ہے۔ سعدیہ بیگم غصے سے پھٹی پڑی تھی، وہیں حسن اور فاروق صاحب خاموشی سے سن رہے تھے۔ وہ لڑکا تو اپنی فیملی سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے ساتھ رہتا ہے، اب تو ہماری بیٹی کو اور دور لے کے جا رہا ہے۔ سعدیہ بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ ماما، حسن تم چپ کرو، آج مجھے بولنے دو۔ بتائیے آپ کون ہے ڈیول، اور اس کی وجہ سے اپنی بیٹی کو دور کر دیا آپ نے؟ کیا آپ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کی حفاظت کر سکتے؟ سعدیہ بیگم مزید بولی۔ سعدیہ بیگم ہماری فیملی جہاں بھی ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور وہ کسی اور کے ساتھ نہیں اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ فاروق صاحب نے اسے سمجھانا چاہا۔ انہیں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی، اگر اس کا شوہر اسے لے کر جانا چاہتا ہے تو لے جا سکتا ہے۔ آپ تو رہنے دیں، آپ نے جیسے بیٹی کی شادی کر کے آنکھیں ہی بند کر لی ہیں۔ سعدیہ بیگم مزید بھڑکی۔ میں جا رہا ہوں، تم جو بولنا چاہ رہی ہو بولتی جاؤ، اور فاروق صاحب اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ وہ آگے ہی ڈیول کے علاوہ آج کل مختلف کیسز میں مصروف تھے۔ ماما، آپ بھی کیا کرتی ہیں؟
بابا آگے ہی اتنی ٹینشن میں آپ نے مزید انہیں پریشان کر دیا ہے. تم باپ بیٹے کو کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ میں ماں ہوں. میری بیٹی کو وہ ہم سے دور لے کے جا رہا ہے اور جب تک تم باپ بیٹے کو بات سمجھ آئے گی تب تک بہت دیر ہو جائے گی. وہ ماں تھی. اسے ایان خان کی آنکھوں میں کچھ ایسا نظر آیا تھا جو وہ نہیں بتا سکی تھی. اگر بتاتی تو اسے غلط سمجھتے سارے. وہ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی. ماما پلیز ریلیکس ہو جائیں. آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ صرف ہنی مون پہ جا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کی تو بات ہے. آ جائے گی وہ. اب آپ آرام کریں. سعدیہ بیگم نرم لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے دعا گو رہی تھی. میں نہیں جا رہی. امل ایئرپورٹ کے باہر ہی اپنے قدم واپس دیے تھے. مس فیری، ڈیول نے بازو سے پکڑ کر روکا تھا. دیکھو ایان، تم اچھے سے جانتے ہو مجھے اونچائی سے فوبیا ہے اور مجھے پتا ہے تم جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہو. تم مجھے جان سے مار دو لیکن پلین کا سفر بالکل بھی نہیں. وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتی اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی. مس فیری، بچوں کی طرح بہیو کرنا بند کرو. وہ غصے سے بولا تھا. میں بچوں والی حرکت نہیں کر رہی. جب مجھے ڈر لگتا ہے تو لگتا ہے. وہ دونوں ایئرپورٹ کے باہر کھڑے لڑ رہے تھے. مس فیری، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو. اس کے لہجے میں تنبیہ تھی. ہم کل چلے جائیں گے، آج نہیں پلیز. وہ معصومیت سے کہتی آنکھ ٹپ ٹپائے کہہ رہی تھی. نہیں تو نہیں. وہ دبدبا چلایا تھا. اگر میں مر گئی تو اس کے ذمہ دار تم ہو گئے. وہ اس کے ساتھ زبردستی چلتے منہ بنا کر بولی تھی. نہیں مرتی تم. وہ اس کے انداز پر ہلکا سے مسکرایا تھا. کیا لڑکی ہے. بچوں والی ابھی بھی اس کی حرکتیں ہیں. وہ سوچ رہا تھا. عمل کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے لیکن ہائے افسوس اس ظالم کی گرفت میں مضبوطی تھی. وہ سارے رستے خاموشی سے منہ بنائے چلتی ہوئی جہاز پر آ بیٹھی تھی جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے. پرائیویٹ سیکشن تھا جہاں ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا. وہ کانپ رہی تھی. ڈیول محسوس کر سکتا تھا. اس کی آنکھوں میں نمی چمکتی صاف محسوس ہو رہی تھی. وہ ضبط کر رہی تھی. ڈیول اس کے ساتھ بیٹھا غور سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سیل بیلٹ باندھ رہا تھا. وہ اسے برف کی طرح ٹھنڈی لگی تھی. مس فیری، اس نے اسے بلایا جو نہ جانے منہ ہی منہ میں کیا پڑ رہی تھی. بات مت کرو مجھ سے. وہ زکام زدہ لہجے میں بولی تھی. پلین ٹیک آف ہونے والا ہے. وہ اسے ایسے بتا رہا تھا جیسے اس کی موت کی نوعیت سنا رہا ہو. انجن شروع ہوتے ہی عمل کی سانسیں بھی بڑھنی شروع ہو گئی تھی اور جیسے ہی پلین نے چلنا شروع کیا وہ چیخ اٹھی تھی. آہ پلیز ایان، پلین کو روک دو. قسم سے تم جو کہو گے میں وہ کروں گی. کبھی تک نہیں کروں گی. اس کے گلے سے لگی چیختے ہوئے بول رہی تھی. جو اس نے ہمت باندھی تھی وہ ٹوٹ چکی تھی. ڈیول نے ٹھنڈی ہوا کے سپورٹ کر دی تھی. وہ جانتا تھا یہ سب تو ہونا ہی تھا. مس فیری، اس پر ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ ڈیول نے اپنے ساتھ لگی ڈری سہمی فیری کو کہا تھا. میں تمہیں جان سے مار دوں گی. وہ روتے ہوئے بولی تھی. ٹھیک ہے، وہاں پہنچ کر شوق سے مار دینا. وہ ہنسی کو کنٹرول کرتا بول رہا تھا. میں ابھی مار دوں گی. وہ چلائی. ہاں ہاں ہاں. وہ ہنسا تھا. وہ کنٹرول نہیں کر پایا. تم ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ اپنا چہرہ اس کے کوٹ سے نکالتے روتے ہوئے معصومیت سے پوچھ رہی تھی. مس فیری، سیریسلی تمہیں اتنا ڈر لگتا ہے؟ تم ایان خان کی بیوی ہو. جب سب کو علم ہوگا تو کیا سوچیں گے؟ ڈیول نے اسے باتوں میں لگایا تھا. کیا سوچیں گے؟ وہ یہی سوچیں گے ایان خان کی بیوی جہاز میں بیٹھنے سے ڈرتی ہے. اور سوچو میرا کتنا مذاق بنے گا. وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے کہہ رہا تھا. لوگوں کا کیا کام ہے باتیں کرنا. اور ویسے یہ تمہیں اور مجھے علم ہے. تیسرا کسی کو علم نہیں ہوگا اس بات کا. وہ تھوڑا ڈر کو سائڈ پر کرتی جواب دے رہی تھی. تمہیں نہیں علم؟ ہمارے ہاں کیمرے لگے ہیں. ڈیول نے سرگوشی نما کہا. کیا؟ کدھر؟ وہ سیدھی ہوتی ادھر ادھر دیکھتے پوچھ رہی تھی. مجھے کیا پتا، لگے ہوں گے کہیں نہ کہیں. ڈیول نے کندھے اچکا کر میگزین اوپن کی تھی. اب وہ ڈر کو بھلائے چاروں طرف باریک نظروں سے کیمرے کو تلاش کر رہی تھی لیکن اسے کہیں بھی نہیں لگا تھا جہاں کیمرہ لگا ہو. ایان، وہ اس کا بازو ہلاتے آہستہ سے بولی تھی جیسے وہ چوری کر رہی تھی. مجھے نہیں لگتا یہاں کیمرے ہیں. مس فیری، وہ عام آنکھ سے تو نہیں نظر آئیں گے نا، اس لیے چپ کر کے سو جاؤ. وہ سامنے میگزین پڑی ہے، ان میں سے کچھ پڑھ لو کیونکہ سفر بہت لمبا ہے. ڈیول نے میگزین کو نیچے رکھتے اٹھ کر بیگ سے لیپ ٹاپ نکالتے کہا تھا. بہت کوشش کرنے کے بعد آخر وہ سو ہی گئی تھی. ڈیول نے اس کے اوپر بلینکٹ اوڑھ دیا تھا. ڈیول کی نظر بار بار پھٹک کر اس کے چہرے پر جا رہی تھی جہاں بالوں کی لٹوں نے اس کے چہرے کو چھپایا ہوا تھا. اس
کے کندھے پر سر رکھے بازو میں بازو ڈالے سکون سے سو رہی تھی. دیکھنے والے کو پرفیکٹ کپل لگتا تھا. ایکسکیوز می سر. ڈیول کا ارتقا ٹوٹا تھا جو اس کشمکش میں تھا کہ بالوں کو ہٹائے کہ نہیں. آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے اپنی شرٹ کے آگے سے بٹن کھول کر گلے کو مزید گہرا کیا تھا جسے جسم کی آریاں صاف واضح ہو رہی تھی. وہ جھک کر پیار بھرے لہجے میں جان بوجھ کر پوچھ رہی تھی. نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ میری مسز سو رہی ہیں. سو پلیز گیٹ لاسٹ. ڈیول نے دانت پستے ہوئے لہجے میں بہت آہستہ آواز میں کہا تھا تاکہ مس فیری کی نیند خراب نہ ہو. اس کا لہجے سے ہی ایئر ہوسٹس ڈر گئی تھی. سوری فار ڈسٹربنس. ایئر ہوسٹس ایکسکیوز کرتی غصے سے واپس چلی گئی تھی. ڈیول غصے سے اسے زیادہ دیکھ کر واپس اس کی نظریں اس کے چہرے پر آ رکی تھی. جس نے ہاتھ کی انگلی کی مدد سے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹوں کو ہٹایا تھا. سوتے ہوئے وہ اسے معصوم بلی کا بچہ لگی تھی جو اس کی آغوش میں سویا ہوا تھا. اس کی آنکھیں بند تھیں جس سے اسے گھور رہی تھی. پرکشش آنکھیں جس پہ گہری پلکوں کا اب بسیرا تھا. آنکھوں سے نظر کا سفر طے ہوتے ہوئے ناک پر آ رکا تھا. کیسے غصے میں اس کی ناک لال ہو جاتی تھی وہ سوچ رہا تھا. نظروں کا سفر ناک سے ہوتا اس کے ہونٹ پر آ رکا تھا. ڈیول نے بے ساختہ نظروں کا زاویہ بدل دیا تھا. وہی منظر سامنے آ ٹھہرا تھا جو گزر چکا تھا اور ہیڈ فون کو کانوں میں لگائے خود بھی آنکھیں بند کر گیا تھا. دل پھر گستاخی کرنے کو اکسا رہا تھا. سفر ختم ہونے میں بس کچھ ہی وقت رہ گیا تھا. وہ اٹھی تو اپنے آپ کو اس کی آغوش میں پایا تو سیدھی ہوئی لیکن وہ آنکھیں بند کیے سیٹ پر سر ٹکائے ہوئے تھا. اسے مس فیری کے جاگنے پر آنکھیں نہیں کھولی تھی. یہ سو کیا؟ وہ اس کو دیکھتی ہوئی اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ چلاتی بول رہی تھی. او لگتا ہے سو گیا. عمل کا ڈر ڈیول کافی حد تک کم کر چکا تھا. یہ سوتا بھی ہے؟ وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی تھوڑا آگے ہو کر بولی تھی. ویسے سوتا ہوا کتنا پیارا لگتا ہے یا جاگتے ہوئے؟ ویسے سوتا ہوا زیادہ پیارا لگتا ہے یا جاگتے ہوئے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی. سوتے ہوئے کم لگتا ہے. وہ اس کی جادو والی آنکھیں بند ہے نا. عمل سٹل ہو کے اسے ہی دیکھتے آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی. عمل کو اس کی آنکھوں میں جادو لگتا تھا جو کسی کو بھی قید کرنے کا ہنر رکھتے تھے. کہ اس کی نظر سامنے گئی تھی جہاں ایئر ہوسٹس حسرت سے اس کے شوہر کو دیکھتے ہوئے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر رہی تھی. او ہیلو مس، وائی آر یو اسٹیئرنگ ہیئر؟ عمل یکدم غصے سے بولے پر وہ ڈر گئی تھی. یس میم، وہ انجان بولتی بن رہی تھی. آئی سے وائی آر یو اسٹیئرنگ ہیئر؟ وہ جملہ دہراتی ہوئی سوالیہ نظروں سے دیکھتی اٹھی تھی. سوری میم، وہ سمجھتی بولی تھی. واٹ سوری؟ ہی از مائی ہسبینڈ. آئی ڈونٹ لائک یو اسٹیئرنگ ہم. انڈرسٹوڈ؟ عمل اس کے سر پر کھڑی چل پھن کر بول رہی تھی. سوری میم، وہ شرمندگی سے بولی. اسٹینڈ اپ. اس کا لہجہ سر تھا. بٹ میم، وہ منمنائی. آئی سیڈ اسٹینڈ اپ. وہ بھڑکی تھی. دل تو اس کا سر پھاڑ دینے کو کر رہا تھا. یس میم، وہ کھڑے ہو کر سر جھکائے بولی تھی. یو سٹ ہیئر. وہ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر سیٹ کے بالکل پیچھے بٹھا دیا تھا جہاں سے اس کا شوہر بالکل بھی نہیں نظر آ سکتا تھا. اوکے میم، گڈ. نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل. ہی از مائی. وہ شیرنی کی طرح غصے سے کہتی بتا گئی تھی. وہ اس کا ہے. وہ اسے بٹھاتے جلتی بھونتی اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ گئی تھی. کچھ ہوا تھا مس فیری؟ ڈیول انجان بنے ویسے سیٹ کے ساتھ سر ٹکائے اس کی طرف سر گھما کر پوچھ رہا تھا. نہیں تو بس ویسے ہی، تم تو سوئے ہوئے تھے. اس کی جلن پتہ نہیں کیوں کم نہیں ہو رہی تھی. نہیں تو وہ بھی اسی کے انداز میں بولتا نفی میں سر ہلاتا عمل کا سانس خشک کر گیا تھا. مطلب وہ خشک گلے کو تر کرتی بس اتنا ہی کہہ سکی تھی. مطلب فلائٹ لینڈ ہونے والی ہے تو ڈرنا نہیں. جو سمجھا ہے اس پر عمل کرنا. اوکے ڈیئر وائف. ڈیول اس کے چہرے کے قریب جاتے اپنے کان سے ہیڈ فون اتارتے اس کے کان میں لگاتے کہہ رہا تھا. اوکے. وہ اس کی بات میں دھیان نہ دے پائی تھی. اس نے کیا کہا تھا؟ ابھی ڈیول نے ایک ہی ہیڈ فون لگایا تھا کہ دونوں کے کانوں میں گانے کے بول گونجنے لگے تھے. وہ دونوں ہی اس گانے کے بول میں کھوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. محبت کی چنگاریاں دونوں کی طرف لگ چکی تھی. ایکسکیوز می سر، پلین لینڈ ہو چکا ہے. ایئر ہوسٹس نے ان کو ہوش کی دنیا میں لایا تھا. اوکے تھینکس مس. مائی پلیجر. اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے. عمل اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی اور وہ بات بنا مکمل کیے چلی گئی تھی. چلو بھی، کیا آپ مجھے دوبارہ پلین میں گھمانا ہے؟ اور فوراً سے اٹھ کر باہر جاتی اسے
اٹھنے کا کہتی کہہ رہی تھی۔ ڈیول کی شیرنی، وہ کھڑے ہوتے بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا؟ امل نے روک کر پوچھا۔ وہ سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ ڈیول کو دل میں پہلی دفعہ ہلچل محسوس ہوئی تھی جو سمجھ سے باہر تھی۔ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر آئے سرد ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ابھی وہاں صبح کے 9 بج رہے تھے۔ بادلوں میں کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی جیسے بارش کے امکان ہو۔ امل پرجوش ہو کر سب دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ پاکستان سے باہر آئی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ جا نہیں سکتی تھی، لیکن صرف اپنے ڈر کی وجہ سے سفر نہیں کرتی تھی۔ ڈیول کال پر کسی کے ساتھ مصروف تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ بارش ہوگی، کہ بارش کا ایک قطرہ اس کے گال پر آ گیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ اسے بارش بہت پسند تھی۔ وہ بازو پھیلائے چہرہ آسمان کی طرف کیے بارش کی بوندوں کو چہرے پر گرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، اور وہیں ڈیول اس کو یوں کھوئے ہوئے گال دیکھ کر کال کٹ کرتا اس تک پہنچا تھا۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا۔ مجھے بارش انجوائے کرنی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ سردیوں کی بارش ہے مس فیری، تم نہیں بھیگ سکتی۔ وہ اسے اپنے ساتھ چلاتے بلیک کار کے سامنے رکے تھے جہاں ڈرائیور پہلے سے ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ کار میں بیٹھ کے انجوائے کر لینا، وہ اس کے بولنے سے پہلے ہی بولا تھا۔ کیا اسے سمجھ آ گئی تھی کہ میں کیا کہنے والی ہوں؟ امل کار میں اس کے ساتھ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی جہاں بارش زور و شور سے پڑنے لگی تھی۔ کار سڑک پر دوڑتی اپنی منزل انگلینڈ کے مشہور اور قدیم شہر کوٹس وولڈ کی سڑکوں پر رواں تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ چہرہ اس کی طرف کیے پوچھ رہی تھی۔ کوٹس وولڈ، وہ اسے بتاتے دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ کون سی جگہ؟ امل اب تجسس کے بعد پوچھ رہی تھی۔ کوٹس وولڈ انگلینڈ کا قدیم گاؤں ہے۔ کیا ہم گاؤں میں رہیں گے؟ امل گاؤں کا نام سن کر تھوڑا بجھ گئی تھی۔ وہ گاؤں ضرور ہے لیکن ہمارے گاؤں جیسا بالکل نہیں ہے۔ وہاں کا منظر بہت ہی خوبصورت اور پرکشش ہے۔ مس فیری، جب تم دیکھو گی تو خود ہی وہاں جانے سے انکار نہیں کر پاؤ گی، وہ اس کے چہرے کے دیکھ کر بتا رہا تھا۔ کیا واقعی وہاں کا منظر اتنا پرکشش ہے؟ امل نے پوچھا۔ بالکل۔ نہیں یقین تو خود دیکھ کر بتانا۔ انگلینڈ کی فیمس پلیسز میں سے ہے۔ وزٹ کے لیے دور دور سے سیاح شوق سے آتے ہیں۔ بہت ہی پرسکون جگہ ہے مس فیری، ڈیول مزید اسے بتا رہا تھا۔ کار تھوڑی دیر میں کوٹس وولڈ کی حدود میں داخل ہوئی تھی جہاں واقعی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تم یہاں پہلے آ چکے ہو؟ وہ باہر خوبصورتی منظر کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ ہاں، 1-2 بار، اس نے کہا۔ وہ دونوں ہی اردو میں بات کر رہے تھے جو ڈرائیور کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ضرور، یہاں بھی ان مکھیوں کی لاتعداد ہوگی، وہ جلتے بھونتے بڑبڑائے، زیادہ اونچی نہیں بولی تھی۔ کون سی مکھیاں؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ کوئی بھی نہیں، اس سے فوراً بات کاٹی۔ کار پل کو کراس کرتی ندی کے ساتھ دوڑتی ہوئی دائیں جانب پڑی تھی۔ 5 منٹ کے بعد ہی کار ایک گھر کے آگے رکی تھی۔ امل تو جلدی سے اترنا چاہتی تھی مگر بارش کی وجہ سے اتر نہیں سکی۔ بارش کم ہو گئی تھی لیکن باہر ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ابھی صبح کے 11 بجے تھے لیکن یہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے شام کا سما ہو۔ ڈیول اسے باہر آنے کا کہا جو چھتری لے کر کھڑا تھا۔ ویلکم سر، گھر کی ملازمہ نے کہا تھا۔ تھینکس ماٹا۔ امل جو گھر کو بغور جائزہ لے کے دیکھ رہی تھی، اس کی یکدم نمودار ہونے پر وہ ڈر گئی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مس فیری، یہ ماٹا ہے، اس گھر کی ملازمہ اور کیئر ٹیکر۔ ماٹا؟ امل، مائی وائف۔ ڈیول نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ سو بیوٹیفل، کتنا پیارا بچہ ہے، ماٹا نے اردو میں کہا۔ آپ کو اردو آتی ہے؟ امل نے ماٹا کے منہ سے اردو سن کر حیران ہو کے کہا تھا۔ دیکھنے میں تو امل کو یہیں کی لگتی تھی۔ یس، آئی لائک اردو، ہم سمجھ بھی لیتا ہے اور بول بھی۔ اوہ نائس، امل اتنا ہی کہہ سکی۔ ماٹا، مس فیری کا اچھا خیال رکھیے گا، باہر سیکیورٹی گارڈز تھوڑی دیر تک یہاں پہنچ جائیں گے، ڈیول نے قدم واپس لیتے ہوئے بتا رہا تھا۔ تم کدھر جا رہے ہو مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر؟ اگر کہیں جانا ہی ہے تو میں بھی ساتھ جاؤں گی، امل نے جلدی سے کہا تاکہ وہ کہیں چلا نہ جائے۔ مس فیری، مجھے ضروری کام ہے، رات تک آ جاؤں گا۔ وہ ماتھا مسلتے ہوئے موبائل میں مصروف جواب دے گیا تھا۔ کہیں نہیں جاؤ گے تمہارے بقول ہم ہانی مون پر ہیں، تو یہاں تمہیں کون سا کام ہے؟ وہ اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی بولی تھی۔ ڈیول اتنے انہماک طریقے سے موبائل میں مصروف تھا کہ علم نہیں ہوا
کب اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ مس فیری، میرا موبائل واپس کرو، 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے موبائل لینے کے لیے آگے بڑھا تو وہ نہیں جانتی تھی کتنا ضروری میسج تھا۔ سو واٹ، جب کہہ دیا نہیں جاؤ گے تو نہیں، وہ موبائل اپنے پیچھے کرتی اٹل لہجے میں بولی تھی۔ ماٹا اب جائے، اس نے ماٹا کو جانے کا کہا، جو ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اب بتاؤ، جاؤں کہ نہیں؟ وہ اس کے قریب ہوتا بولا تھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن تم نہیں جاؤ گے۔ وہاں بھی اسی طرح چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے۔ تمہاری بیوی ہوں، کسی اور کی نہیں، جو کوئی اور خیال رکھے گا۔ وہ اس کا کوٹ ٹھیک کرتی بولی تھی۔ ڈیول کے لیے یہ کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ تمہیں بخار تو نہیں ہو گیا مس فیری؟ وہ اس کے ماتھے کو چیک کرتا بول رہا تھا۔ کوئی بخار نہیں ہے مجھے، جو کہہ رہی ہوں سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہوں، تمہاری ذمہ داری ہو اور کسی اور کی نہیں۔ عمل مضبوطی سے بولی تھی۔ وہ بولتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ کہیں اسے علم نہ ہو جائے کہ وہ اکیلے رہنے میں گھبرا رہی ہے۔ اچھا، تم میری ذمہ داری ہو؟ وہ اس کے مزید قریب ہوتا کہہ رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ صرف 2 گھنٹے کی بات ہے، تب تک تم ریسٹ کرو، وہ پیار سے سمجھا رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ چکا تھا۔ مس فیری، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ڈر کو نکال دو، تمہیں کہیں اکیلا چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ نرم لہجے میں بولتا عمل کو حیران کر گیا تھا۔ تمہارا ضروری کام وہی لڑکیاں ہیں نا؟ وہ شکوہ کرتی شک کر رہی تھی۔ کیا لڑکیاں؟ وہ تو ضروری کام سے جا رہا تھا، تو لڑکیاں کہاں سے آ گئیں؟ ڈیول کو اس کا دماغ ٹھیک نہ لگا۔ ماٹا، اس سے غصے سے بلایا۔ اسے برا لگا تھا اس کا یوں اس پر شک کرنا۔ یس سر، دروازہ اچھے سے بند کر لینا، میں جا رہا ہوں۔ وہ ماٹا کو آرڈر دیتا اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر بنا دیکھے چلا گیا تھا، اور وہیں بت بنی کھڑی رہی تھی۔ کتنے پیار سے وہ اسے روک رہی تھی اور وہ رکا بھی نہیں۔ کیا کام اتنا ضروری؟ یہی سوچ سکی۔ پلیز نہیں، چھوڑو مجھے، میں وہ سب کروں گی جو تم کہو گے، لیکن پلیز مجھے جانے دو، مجھے نہ مارو۔ 18 سال کی لڑکی ان درندوں کے آگے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، جو اس کی عزت کے لٹیرے تھے۔ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے اور مٹی سے شکن آلود تھے، جسم پر جگہ جگہ درندگی کے نشان صاف واضح تھے، جسے اب بے دردی سے نوچا گیا تھا۔ وہ تر تھر کامتی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ہم جو کہیں گے تم کرو گی؟ ایک شخص اس کے قریب آتے بوٹ کر بہ رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں سب کروں گی، تر تر کامتی خوف دماغ کے ساتھ بول رہی تھی۔ اے یو، ادھر آ، وہ کسی لڑکے کو اپنے پاس بلانے کا کہہ رہا تھا۔ اس لڑکی کی مرہم پٹی کرو اور خیال رکھو، ہمارے بہت کام آنے والی ہے سالی۔ وہ غلیظ نظروں سے اسے اوپر سے نیچے دیکھتا بول رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کو سمجھ گئی تھی۔ کتنے دنوں سے تو یہی سب ہو رہا تھا، کوئی بھی آ کر اپنا مقصد پورا کر کے چلا جاتا۔ وہ جانتی بھی نہیں تھی اسے کتنی دفعہ استعمال کیا گیا تھا۔ وہ تو بس چیختی چلا رہی تھی، اسی لیے وہ مرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ زندہ رہ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹی تھی۔ نہ بیبی نہ، اب کیا فائدہ خود کو چھپانے کا؟ جو دیکھنا تھا ہم دیکھ چکے۔ وہ کمینی سے ہنستا بول رہا تھا۔ اس کے پیچھے وہاں موجود سب لڑکوں کے کہکے گونجے تھے۔ ٹھیک تو کہہ رہے تھے، وہ کیوں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی؟ عزت تو کب کی تار تار ہو چکی تھی۔ اب عزت کیسی، اب کیسا چھپنا؟ وانسو صاف کرتی سن دماغ سے سوچتی لڑکھڑاتے قدموں پر کھڑی ہوئی تھی۔ جالے جا، اسے تیار کر، 1 ہفتے کے اندر اندر لڑکی صحیح سلامت میرے سامنے ہونی چاہیے۔ انگلی سے وارن کرتا کہہ رہا تھا۔ سالی بہت حسین ہے، پھر اسے بتائیں گے اسے کیا کرنا ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کے کہہ رہا تھا۔ بلین، ڈیول سر آ رہے ہیں، ہیری نے کہا۔ کیا؟ کب؟ اور تو نے مجھے اب بتایا ہے؟ ڈیول سر تو ہفتے کے بعد آنے والے تھے۔ بلین جو اتنے پر اعتماد سے کہہ رہا تھا، یکدم کرسی سے لڑکھڑاتا کھڑا ہوا تھا جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ بلین، ابھی تو تم اتنے اکڑے ہوئے تھے، کہاں گئی اکڑ؟ ڈر گئے نا؟ ہیری جانتا تھا بلین کتنی پھٹتی تھی ڈیول کے نام، نہیں تو کون سا ڈر؟ وہ کار سے اترا تھا، جنگل کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی گارڈز کی فوج تھی۔ اس وقت وہ اپنے حلیے کے برعکس تھا، لمبے لمبے بال، ہیوی داڑھی، کالی گہری آنکھیں جن پر چشمہ لگا ہوا تھا۔ کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا حقیقت میں یہ شخص کون ہے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا ویسے ہی جنگل کی گہری زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ انگلینڈ کے جنگل تو ہوتے بھی بہت خوفناک اور خطرناک ہیں۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ بنا خوف کے چلتا ہوا
درخت کے پاس رکا تھا۔ درخت کافی پھیلا ہوا تھا اور دکھنے میں خوفناک تھا۔ وہ درخت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ سے کم وقت میں اسے بٹن مل گیا تھا۔ اسے بنا دیر کیے پریس کیا تھا۔ زمین کے اندر سے نکلتی کوئی چیز باہر نمودار ہوئی تھی۔ ڈیول چند قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ لفٹ تھی۔ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا اس خطرناک جنگل میں ایسا کچھ بھی ہوگا۔ لفٹ کا بٹن پریس کرتے ہی وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بے نیازی سے کھڑا ہو گیا تھا اور لفٹ واپس اندر جاتی غائب ہو گئی تھی، جیسے وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ لفٹ کھولتے ہی وہ باہر نکلا تھا۔ وہاں موجود سب کے سانس خشک ہو گئے تھے۔ ڈیول سر، سب نے سب بے ساختہ کہا تھا اور احترام سے کھڑے ہو گئے تھے۔ مان لو تم ڈرتے ہو ڈیول سر سے، ہیری نے مزید دبایا تھا۔ ہی، ڈیول سر سے کون ڈرتا ہے؟ وہ تو بس ان کے سامنے فارمیلٹی کے لیے۔ تم سمجھ لو میں ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہوں۔ بلین نے بات بنائی تھی۔ اچھی ایکٹنگ کرتے ہو، ہیری نے اور اکسایا۔ ہاں تو کون ایکٹنگ کرتا ہے؟ ڈیول کی آواز نے دونوں کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ بلین کی بات تو منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ ڈیول سر، بلین بنا مڑے تھوک نکلتے ڈر کے بولا تھا۔ شکل پر ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ ہیری تو بلین کی سیدھی گم دیکھتے مشکل سے ہنسی روکے ہوئے تھا۔ ویلکم ڈیول سر، بلین ڈر کو قابو رکھتے چہرے پر سمائل سجائے پیچھے مڑ کے کہہ رہا تھا۔ ڈیول نے سرد نگاہ ڈالتے بنا جواب دیے آگے بڑھ گیا تھا۔ بلین، ایک بات یاد رکھنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا آسان تو ہوتا ہے اور ہر انسان شیر کی طرح برائی کرتا ہے۔ اگر ہمت ہو تو سامنے بولنا چاہیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ ڈیول ایک دم پلٹ کر گہری کالی آنکھوں سے گھورتا بولا تھا۔ پھر وہ شیر کہلاتا تھا، اصلی شیر۔ وہ ڈیول سر، بلین اپنی ٹانگوں کی کپکپاہٹ نہیں روک سکا تھا۔ ہیری، یہاں کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ شوز سے زمین پر پڑے پتھر کو ہٹا کر کہتے ہوئے ایکسپریشن سے کہہ رہا تھا۔ ڈیول سر، سینیو، ہیری نے بتایا۔ سینیو کو کہو اس کی 3 دن کی چھٹی۔ وہ سگریٹ سلگاتے بول رہا تھا۔ اوکے ڈیول سر۔ بلین، ایکٹنگ کرتے ہو تو 3 دن تم صفائی والے کی ایکٹنگ کرو گے۔ میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ تم کیسے ایکٹر ہو۔ وہ دھواں چھوڑتا کرسی پر بیٹھے ہاتھ گردن کے پیچھے کیے کہہ رہا تھا۔ ڈیول سر، بلین بولنا چاہتا تھا۔ ہاتھ کی 2 انگلیوں سے صرف وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا وہ کچھ نہیں سننا چاہتا۔ ڈیول سر، سب آپ کا ریسلنگ رنگ میں انتظار کر رہے ہیں، ہیری نے بلین کے جاتے بتایا۔ چلو۔ وہ شان سے چل رہا تھا۔ راہداری سے گزرتے وہ ریسلنگ ایریا کی طرف رکے تھے، جہاں اس گینگ کے ہر وہ لیڈر موجود تھے جو مختلف ملک سے اسمگلنگ کا کام کرتے تھے۔ وہ بے نیازی سے چلتا ان کے سامنے باس کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا، جہاں وکٹر بیٹھا تھا۔ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا۔ تو ہوتا کون ہے یہاں بیٹھنے والا؟ ابھی فائنل نہیں ہوا اس گینگ کا لیڈر کون ہے؟ وہ بھڑکا تھا۔ ہیری، وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے بولا تھا۔ ہیری نے ہاتھ میں پکڑی فائل کھول کر بنا دیر کیے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جیسے پڑھتا گیا وہاں سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ڈیول نے فائل ہیری کے ہاتھ سے لے کر پھینکنے کے انداز میں ٹیبل پر پھینکی تھی۔ اگر نہیں یقین تو تسلی سے پڑھ لو۔ ہم نہیں مانتے۔ تم نے دھوکے سے باس کے دستخط کروائے ہوں گے۔ وہی دوبارہ بولا تھا۔ تمہیں کیسے علم میں نے دھوکے سے دستخط کروائے ہیں؟ تمہیں کیسے علم میں نے دھوکے سے دستخط کروائے ہیں؟ ڈیول نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ سن لیا سب نے؟ وہ سب کو بھڑکا رہا تھا۔ ہاں میں نے کروائے ہیں تو؟ وہ اٹھتے اس کے قریب آتے بولا تھا۔ تو ہم تمہیں لیڈر نہیں مانیں گے۔ وہ بولتے ہوئے گھبرایا تھا۔ نہیں مانے گا؟ وہ تنبیہ لہجے میں بولا۔ گیا بیچارہ، ہیری نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ گھبراہٹ کو سائڈ کرتے بول رہا تھا۔ ڈیول نے اس کا سر بالوں سے پکڑ کر ٹیبل پہ دے مارا تھا۔ وہاں موجود سب اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈیول بنا رکے اس کا سر ٹیبل پہ مار رہا تھا۔ اب بول، مانتا ہے کہ؟ وہ اس کے لہو لہان ہوتے چہرے کو قریب کر کے ہرا رہا تھا۔ سب ہی تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ بول، مانتا ہے کہ نہیں؟ ڈیول بات دہراتے دبدبا رہا تھا۔ ہاں ہاں مانتا ہوں، وہ تھوڑا ہوش میں آتے بولا تھا۔ خون سے چہرہ بھر چکا تھا۔ گڈ، پہلے ہی مان لیتا تو مجھے تیرا یہ حال نہ کرنا پڑتا۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے بول رہا تھا۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر ڈیول کے خون سے آلود چہرہ صاف کیا۔ ارے تم سب کیوں کھڑے ہو گئے؟ بیٹھو، وہ سب کو دیکھتے بولا جو ڈر سے کھڑے ہو گئے تھے۔
لیکن کسی نے بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بیٹھو، وہ آرڈر دیتے دھاڑا تھا۔ انڈر گراؤنڈ میں اس کی آواز کونے کونے میں گونج رہی تھی۔ سب منٹ میں بیٹھے تھے۔ ہاں، تو کسی کو بھی کوئی آبجیکشن یا کوئی مسئلہ ہو تو بتا سکتا۔ وہ بازو کو کوہنی تک فولڈ کرتا ٹیبل پر دونوں بازو ٹکائے سرخ آنکھوں سے جھک کر کے بول رہا تھا۔ سب نے بولنے کے بجائے نفی میں سر ہلایا۔ سانس تو سب کے خشک ہو گئے تھے، بولتے کیسے؟ گڈ، ہیری ساری ڈیٹیلز بتاؤ۔ وہ ویسے ہی جھک کر بولا تھا۔ ہیری ساری ڈیٹیلز بتا رہا تھا، کون کون سا کام کون سنبھالتا ہے، کون کون سی اسمگلنگ زیادہ ہوتی ہے۔ کالا کون ہے؟ ڈیول نے پوچھا۔ ڈیول سر کالا ہی لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا ہے اور انہیں آگے بھیجتا ہے، ہیری نے بتایا۔ وہ یہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ ڈیول مزید غصے سے رگیں پھولی تھی۔ وہ ہارون سر کے انڈر کام کرتا ہے اور اس وقت دبئی میں لڑکیوں کے ساتھ ہے جو کل یہاں تک پہنچ جائیں گی، لیکن سر وہ یہاں نہیں آتا۔ ہمارے آدمی جاتے ہیں چیک کرنے اور ڈیل دینے، ہیری نے مزید بتایا۔ مجھے کالا کل ہر حال میں میرے سامنے چاہیے، ڈیول سر لہجے میں ٹیبل پر ہاتھ مارتا بولا تھا۔ اور تم سب غور سے سن لو، ہارون نہیں، میں تم لوگوں کا باس ہوں۔ اگر مجھے علم ہوا کوئی ہارون سے رابطے میں ہے تو موت تو ملے گی، لیکن حال ایسا کروں گا کہ تم موت مانگو گے، پر موت تمہیں آہستہ آہستہ نصیب ہوگی۔ ڈیول کی بات سب کے چہرے کے توڑتے اڑا گئی تھی۔ مس عمل، آپ کیوں سو نہیں جاتا؟ ماٹا عمل کو صوفے پر بیٹھے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ وہ پنک سلک نائٹ سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھی جس میں پوری باربی لگ رہی تھی۔ ڈیول نے یہاں آنے سے پہلے اسے شاپنگ مال لے کر گیا تھا اور وہاں سے اس کی ہر ضرورت کی چیز خریدی تھی۔ نہیں ماٹا، جب تک تمہارے سر نہیں آ جاتے میں کہیں نہیں جانے والی۔ 2 گھنٹے کا کہہ کر گیا تھا اور وقت دیکھو، رات کے 12 بج گئے ہیں۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ سر آ جائے گا، آپ سفر سے آیا ہے اور آپ نے ابھی تک ریسٹ نہیں کیا اور نہ کھانا کھایا ہے آپ نے، ایسا تو آپ بیمار پڑ جائے گا۔ ماٹا نے فکر سے کہا۔ میری فکر مت کرو، اور کھانا تمہارے سر آئیں گے تو کھا لوں گی، عمل نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ اب وہ ماٹا کو کیسے بتاتی، اسے ٹینشن ہو رہی تھی، اوپر سے باہر کے ملک اور ایسے یہاں اکیلا چھوڑ گیا ہے وہ، اور نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جیسے آنکھوں سے روٹ گئی ہو، اور اسے ٹینشن میں بھوک بہت زیادہ لگتی تھی لیکن ضد کی وجہ سے کھا نہیں رہی تھی۔ ماٹا چلی گئی تھی۔ وہ ٹی وی کے چینل آگے پیچھے کرتی کوئی ادھر کا ڈرامہ دیکھ رہی تھی جس کی زبان انگلش تھی۔ انگلینڈ کی کوئی قومی زبان نہیں ہونے کی وجہ سے زیادہ تر وہاں انگلش کی زبان ہی استعمال ہوتی تھی۔ انتظار کرتے کرتے اسے 1 بج گیا تھا۔ اب اس کا غصہ 7ویں آسمان کے ہونے کے ساتھ ساتھ اسے بھوک سے بے حال ہو گیا تھا۔ ٹی وی کا ڈرامہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ عمل کو دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی۔ تو آ گئے جناب، اس نے سوچا۔ وہ اٹھی اور اس کی جانب لپکی تھی۔ گھر اتنا بڑا نہ تھا لیکن آرام سے وہ دونوں رہ سکتے تھے۔ ڈیول سخت تھکا ہوا تھا، بہت مشکل سے وقت نکال کر گھر واپس آیا تھا۔ وہ سیدھا ہی کمرے میں جانے لگا تھا جب ٹی وی کی آواز کانوں میں ٹکرائی تھی۔ اس وقت کون جاگ رہا ہوگا، اس نے سوچا۔ ضرور ماٹا ہوگی۔ ماٹا اب سوئی نہیں ابھی؟ وہ قدم ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھاتے بولا تھا، لیکن دونوں کا زوردار تصادم ہوا تھا کیونکہ ہماری عمل میڈم بھاگ کر آئی تھی۔ دونوں کا سر بری طرح ٹکرایا تھا۔ ڈیول نے درد کے باوجود اسے سنبھالا تھا۔ آہ، وہ کراہی تھی۔ تم آرام سے نہیں آ سکتی؟ وہ ایک ہاتھ سے ماتھا مسلتا اور دوسرے سے بازو اسے پکڑتا کھڑا کر رہا تھا۔ دوبارہ میرے سر سے نہ سر ٹکراؤ، وہ بات کا جواب دینے کے بجائے بولی۔ مس فیری، دماغ تو نہیں ہل گیا تمہارا ٹکرانے سے؟ وہ حیرت سے بولا۔ جلدی ٹکراؤ ورنہ ہماری لڑائی ہو جائے گی۔ ویسے لڑائی تو ہونی ہے لیکن زیادہ نہ ہو جائے۔ وہ تھوڑا اوپر ہو کر اس کے برابر ہوتے بول رہی تھی۔ واٹ نان سینس مس فیری، کیا فضول بکواس کری ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور ہماری لڑائی کیوں ہونی ہے؟ وہ سمجھاتے آخر میں پوچھ رہا تھا۔ ہوتا ہے، دیکھو تمہارے لہجے سے لگ رہا ہے اب ہم لڑنے والے ہیں۔ وہ بھی بولتے ہوئے اپنے سر ٹکرانے والی بات تھی۔ ڈیول نے اس کی ٹانگ پر جھٹکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی زمین پر جا گرتی اگر ڈیول اسے باہوں میں نہ جکڑتا۔ تم نے مجھے گرایا؟ وہ حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے بولی تھی۔ تم ابھی سوئی نہیں؟ اس کو گھورتے بات بدل کر بولا۔ نہیں، وہ بھی تنک کر بولی تھی۔ اس کی ناک غصے سے لال ہو گئی تھی۔ کیوں؟ وہ اس کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھ کر بولا تھا۔ ایک تو تمہارے انجان بننے کی عادت بہت اچھی ہے۔ عمل غصے سے بازو کا گھیرا توڑتی سیدھی ہوئی تھی۔ تو مجھے
انجان نہیں بننا چاہیے؟ وہ بھی پیچھے ہوتا بولا تھا۔ کدھر تھے؟ 2 گھنٹے کا کہہ کر گئے تھے اور وقت دیکھا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے بیویوں والے خاص طریقے سے پوچھ رہی تھی۔ جہاں بھی ہوں، تمہیں کیا؟ وہ لاپرواہ سے جواب دیتا قدم کمرے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ مجھے کیا؟ بیوی ہوں تمہاری، کیوں یاد دلانا پڑ رہا ہے؟ وہ اس کے پیچھے جاتی اس کا رخ اپنی جانب کرتی بولی تھی۔ ٹیبل نے پل میں اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ ساکت ہو کر بولی تھی۔ بیوی ہو تو بیڈ روم میں لے کے جا رہا ہوں۔ کب سے یہی سن رہا ہوں، بیوی ہو بیوی ہو۔ وہ کمرے کا دروازہ پاؤں سے کھولتا لے جا کر بیڈ پر لٹا رہا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، امل لیٹے ہوئے سہمے بچے کی طرح بولی۔ لیکن جانم، میرا تو یہی مطلب تھا۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اس کا سہما ہوا وجود دیکھ رہا تھا۔ امل نے فوراً سے اٹھ کھڑے ہوتے آنکھوں کا زاویہ بدلا تھا۔ جب بیوی بن نہیں سکتی تو آج کے بعد بیوی مت کہنا، اور ویسے بھی حق رکھتا ہوں تم پر، کبھی بھی قریب آ سکتا ہوں، تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں مجھے۔ وہ شرٹ اتار کر زمین پر پھینکتا صاف لفظوں میں بتاتے واش روم فریش ہونے چلا گیا تھا۔ تم نے مجھے کس کیوں کی تھی؟ امل نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ رکا، اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی آ گری تھی۔ وہ اس کا جواب خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کیوں کیا اس نے؟ کہا تو تھا تمہارے کبھی بھی قریب آ سکتا ہوں، اجازت کی ضرورت نہیں، تم میرے نکاح میں ہو، یہی کافی ہے۔ وہ سختی سے کہتے واش روم میں چلا گیا تھا۔ اور کہو بیوی ہوں بیوی ہوں، مل گیا سکون؟ اب وہ اس کے جاتے خود کو کوس رہی تھی۔ سچائی بھی تو جاننی ہے۔ ہائے امل، تیرا جاسوس والا فیچر تجھ پر ہی بھاری نہ پڑ جائے۔ وہ منہ میں ناخن کو دباتی سوچ رہی تھی کہ تبھی پیٹ سے آواز آئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ٹراؤزر اور بلیک بنیان پہن کر نکلا تھا۔ تم نے کون سا قلعہ فتح کرنا ہے جو سوچتے ہوئے ٹہل رہی ہو؟ ٹیول اسے ناخن چباتے اور پیٹ پر ہاتھ رکھے ٹہلتے دیکھ کر کی حال پر چوٹ کر رہا تھا۔ آؤچ! وہ بے دہانی میں زیادہ ناخن کٹ کر گئی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چیک کر رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو جو ناخن کھانے کے چکر میں خود کو ہی تکلیف دے رہی ہو؟ چھوٹی انگلی کا ناخن زیادہ کٹ گیا تھا اور وہاں سے ہلکا سا خون نمایا ہوا تھا۔ مس فیری، کبھی تو بڑے ہونے کا ثبوت دے دیا کرو، بچوں والی حرکتیں کرتی رہتی ہو۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ رونی سنت بنا کر بولی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ نرم پڑا اس کی رونی صورت دیکھ رہا تھا۔ نہیں، تمہارے آنے کا انتظار کر رہی تھی، وہ بولی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکل کر دائیں جانب بنے کچن میں لایا تھا۔ مارٹا نے کیا بنایا ہے؟ ٹیول چیک کرتے پوچھا۔ سوپ، وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ تو تم خود کچھ بنا کر کھا لیتی، ٹیول نے ہاتھ باندھے پوچھا تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں آتا بنانا، وہ منمناتے ہوئے آپس میں ہاتھ مسلنے لگی تھی۔ اچھا، یہاں بیٹھو۔ ٹیول نے اسے کاؤنٹر کی دوسری جانب بیٹھا کر خود کچھ بنانے لگا تھا۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر ٹکائے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، تھوڑا بہت، وہ سوام نکالتے بولا۔ کیا بنا رہے ہو؟ وہ پھر سے پوچھ رہی تھی۔ مس فیری، چپ کر کے دیکھو۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتا پیاز کاٹ رہا تھا۔ وہ بس اسے کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ بہت افسوس ہوا شان، علم ہوا کہ تمہاری بینائی متاثر ہوئی ہے جسے تم دیکھ نہیں سکتے۔ جان سکتا ہوں یہ سب کیسے ہوا؟ ہارون شان کے گھر موجود شراب پیتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں پورا تھا۔ خان، وہ غصے سے بولتا بے بس لگ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، جانتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ میں خان کو جان سے مار دوں گا۔ وہ شراب کو حلق سے نیچے کرتے بولا تھا۔ کیسے؟ کوشش تو تم کب سے کر رہے ہو، کیا ملا؟ ہارون نے اس کے ہار یاد دلاتے پوچھا تھا۔ تمہیں کیسے علم ہے؟ یہ سب چھوڑو مجھے کیسے علم ہوا اور کیوں؟ تم خان کو مارنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، مارنا چاہتا ہوں، لیکن میری آنکھوں کی روشنی واپس آئے گی تب۔ میں اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں۔ اس کے تن من میں آگ لگی ہوئی تھی۔ تڑپا تڑپا کر ہی ماریں گے، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، ہارون نے کہا۔ تمہارا دشمن؟ وہ کیسے؟ وہ تو میرا دشمن ہے۔ تم تو انٹرنیشنل کمپنی میں کام کرتے ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہارون کی خان کے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ وقت آنے پر وہ بھی تمہیں علم ہو جائے گا۔
کیونکہ ہماری دشمنی ایک ہی ہے۔ وہ خالی گلاس کے گرد انگلی گھماتے کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں نا، جب ایک اور ایک دو بنتے ہیں تو ان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ خالی گلاس کے اندر شراب انڈیلتے کہہ رہا تھا۔ تو بس ہمیں بھی ہاتھ ملا کر اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں بس خان کو برباد کرنے کے ساتھ مارنا چاہتا ہوں۔ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی۔ ہارون اپنے پلان کو کامیاب ہوتے دیکھ شاطرانہ مسکرایا تھا۔ وہ مزے سے تیزی تیزی سے کھانا اندر اتار رہی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ آرام سے مس فیری، کھانا گلے میں اٹک جائے گا۔ ڈیول نے اس کے لیے بریانی بنائی تھی۔ تم جانتے نہیں مجھے کتنی بھوک لگی تھی، اس لیے مجھے نہ ٹوکو، اور اوپر سے میری پسندیدہ ڈش ہے۔ وہ کھانا چباتی بولی۔ ڈیول کھانا کم مس فیری کو کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کیسے بچوں کی طرح کھا رہی تھی۔ اس کی تو بھوک ہی مر گئی تھی کہ اس کا نوالا گلے میں اٹکا۔ وہ پوری طرح کھانسنے لگی۔ ڈیول نے جلدی سے اسے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا تھا۔ کہا بھی تھا آرام سے کھاؤ، کون سا کھانا کہیں بھاگا جا رہا ہے۔ وہ گلاس نیچے ٹیبل پہ رکھتا اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتا ڈانٹ رہا تھا۔ وہ اس کے گلے لگی بری طرح سے کھانستے ہوئے آنسو بھر آئے تھے۔ ڈیول مسلسل اس کی کمر تھپتھپا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نارمل ہوئی تو اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا تھا۔ وہ کیسے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ جب سے کھانا کھا کر کمرے میں آئی تھی تب سے وہی کشمکش میں کھڑی سوچ رہی تھی، کیونکہ سب سے بڑی مصیبت سامنے تھی، کمرے میں صوفہ نہیں تھا۔ وہ سوئے گی کہاں؟ مس فیری، میں تو بیڈ چھوڑنے سے رہا، اور نہ یہ کہوں گا کہ میں باہر جا کر سو جاتا ہوں یا تم سو جاؤ۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے۔ وہ اس کی پریشانی کو سمجھتے بولا۔ کیا؟ امل نے پوچھا۔ تو یہیں سو جاؤ، اب یہی حل ہے۔ وہ آرام سے کہتا اس کے لیے جگہ پر آتا، پیٹ کے بل لیٹ گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتی رہی۔ میں اس کے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں؟ اگر رات کے اندھیرے میں اس نے کچھ کر دیا تو؟ نہیں 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 نہیں۔ وہ اپنی ہی سوچ میں نفی میں سر ہلائے رہی تھی۔ ڈر نکال دو مس فیری کہ میں کچھ کروں گا۔ بہت سی لڑکیاں ایک اشارے پر اپنا سب کچھ مجھے لٹا سکتی ہیں، اس لیے میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ ڈیول اسے نفی میں سر ہلاتا دیکھ کر بول رہا تھا۔ ہاں تو جاؤ ان لڑکیوں کے پاس جا کر سو جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جلن کے باعث شدید غصے سے بولی تھی۔ صبح جاؤں گا مس فیری، ابھی موڈ نہیں ہے، ڈیول نے مزے سے کہا تھا۔ آیا بڑا صبح جائے گا، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے جاتے ہو۔ وہ غصے سے صرف سوچ سکی تھی۔ مس فیری، لائٹ آف کر دو پلیز، بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ بند آنکھیں کیے بولا۔ ہاں، کھیتی جو کر آئے ہو؟ وہ من ہی من میں سوچتے سوئچ بورڈ کی طرف پڑی تھی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سوچ لو۔ ڈیول ویسے ہی لیٹا بولا تھا۔ یہ میری من کی باتیں کیسے سن لیتا ہے؟ کہیں بھوت تو نہیں ہے؟ اس پر خوف طاری ہوا تھا۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں مس فیری، اس کے لیے دماغ کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے لائٹ آف کرو، ڈیول بولا۔ وہ لائٹ آف کرتی جلدی سے کمل میں گھس گئی تھی۔ لیٹنے کے بعد وہ بیچ میں دیوار بنانے نہیں بھولی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کمبل سے سر نکال دیا تھا تو کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اسے گردن گھما کر ساتھ سوئے وجود کو دیکھا تھا جو اسے گہری نیند میں لگا تھا۔ وہ ویسے ہی الٹا سویا ہوا تھا، لیکن چہرہ کا رنگ ابھی بھی اس کی طرف تھا۔ وہ تھوڑی سی لیٹے لیٹے اوپر اٹھ کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ وہ اب اپنی پوزیشن بدلتے الٹی لیٹے دونوں ہاتھ گالوں پہ رکھے اسے غور سے دیکھتے معائنہ کر رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کے چہرے پر پڑنے کی وجہ سے وہ آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے سوال کر رہی تھی۔ بولنے کے بعد کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ آخر تمہاری اصلیت کیا ہے؟ ایسا کون سا راز ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ میں جاننا چاہتی ہوں، ہر وہ راز جسے تم اپنے اندر چھپا بیٹھے ہو۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر کچھ بولی تھی۔ تم نہیں جانتے، میرے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے۔ دماغ کہتا ہے تم جو بھی کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اور اتنے دنوں میں جو بھی ہوا، جب وہ سوچتی ہوں تو دماغ بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ وہ کنفیوز تھی۔ پھر دل تمہاری سائڈ لیتا ہے، وہ کہتا ہے دماغ کی نہ سنو، دماغ کا فطور ہے بس۔ تم بالکل بھی ایسے نہیں ہو، تو بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ آہستہ آہستہ بولتے اپنا حال بیان کر رہی تھی۔ تم کسی کی بھی نہ سنو۔ تھوڑی دیر بعد ڈیول آنکھیں پٹ سے کھولتا بولا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ وہ دل پر ہاتھ رکھے بولی تھی، جو بری طرح ڈرنے کی وجہ سے
فل سپیڈ میں دھڑک رہا تھا. سو ہی رہا تھا لیکن تم نے سونے نہیں دیا. وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر گراتا کہہ رہا تھا. کیا کر رہے ہو؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے بولی. جو مرضی کرو، تم سے کیا؟ وہ اسے اپنے نیچے کرتے خود اوپر ہوا تھا. عمل کی جان ہوا ہوئی تھی. اسے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے تھے. تم میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی. تم یہی کہتی ہو بیوی ہو تو بیوی بنا رہا ہوں، پھر حق سے کہنا بیوی ہو میری. وہ کان کے قریب ہوتے سرگوشی کر رہا تھا. لیکن میں وہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا اجازت کی ضرورت نہیں ہے مجھے. وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے بولے، گردن سے بالوں کو پیچھے کرتا وہاں پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھ گیا تھا. عمل نے اپنا سانس روک کر آنکھیں زور سے بند کر لی تھی. ہونٹوں کا سفر گردن پر روا تھا. اس کے لمس میں شدت کے ساتھ نرمی بھی محسوس کر پا رہی تھی. ٹیبل نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا جو لال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا. وہ اس کی دھڑکنوں کو بھی سن رہا تھا جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی. عمل نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنا بغور جائزہ لیتے ہوئے دیکھ پا رہا تھا. دونوں کی نظریں ملی تھیں. وہ اس کے ہونٹوں پر جھکنے والا تھا کہ کانوں کے پاس سے تیز آواز ٹکرائی تھی. مس عمل اٹھ جا، مس عمل، مس عمل. یہ تو ماٹا کی آواز ہے. وہ سوچ میں پڑی. مس عمل، مس عمل. لگاتار بولنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور اٹھتے ہی پاس کھڑی ماٹا کو دیکھا جو ہونٹوں پر اسمائل سجائے سے پکار رہی تھی. تو وہ صرف خواب تھا، اس نے سوچا. دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی تھی. ماٹا کو دیکھتے کے بعد بے ساختہ اپنے ساتھ سوئے ہوئے وجود کو دیکھنا چاہا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. مطلب وہ اٹھ چکا تھا. مس عمل آپ اٹھ گئی تو فریش ہو کر نیچے آ جائیں، ناشتہ تیار ہے. وقت کیا ہوا ہے؟ عمل نے پوچھا. 10 بج گئے ہیں، ماٹا نے بتایا. اور تمہارے سر کدھر ہے؟ مزید سوال کیا. سر تو صبح 8 بجے ہی اٹھ گئے تھے اور کسی کام سے باہر گئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے، ماٹا نے بتایا. اچھا جاؤ تم ناشتہ گرم کرو، میں آتی ہوں. وہ مئو دماغ سے بیڈ سے اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی. وہ آہستہ آہستہ برش کرتی شیشے میں دیکھتے خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی. میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا. تو خواب میں وہ سوچتے ہی بلش کرنے لگی تھی. اسے شیشے میں اپنا عکس نظر آنے کے بجائے وہی خواب کا عکس نمایاں ہو رہا تھا. وہ آنکھیں زور سے بند کرتے کھولی تھی. جلدی سے برش کرتی فریش ہو کر باہر آئی تھی اور بنا شیشے میں دیکھے بالوں کو ڈرائی کرنے کے بعد برش سے بال سنوارتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی. ناشتہ دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی. ناشتے میں اس کا فیوریٹ بریڈ آملیٹ اور ساتھ فریش جوس تھا. ماٹا تمہیں کیسے؟ مجھے یہ ناشتہ بہت پسند ہے، وہ بائٹ لیتے بولی تھی. سر کہہ کے گئے تھے آپ کو یہی ناشتہ دوں تو میں نے بنا دیا. صحیح. کیا ایان بتا کر گئے ہیں تمہیں؟ پہلے تو وہ آرام سے بات سمجھ آنے پر حیران کن لہجے میں بولی تھی. یس مس عمل. کیوں کچھ ہوا؟ ماٹا نے پوچھا. نہیں کچھ نہیں، وہ ایسے ہی کہ انہیں کیسے علم ہوا یہ مجھے پسند ہے. وہ بولتے ہوئے آخری بات سوچ رہی تھی. اور ایان نے جانے سے پہلے بتایا ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ ساتھ ہی جوس کا سپ لیتے پوچھ رہی تھی. نہیں مس عمل، سر نے نہیں بتایا. ماٹا کچن کاؤنٹر صاف کرتی بولی تھی. مس عمل آج ہم آپ کو پورا گاؤں گھمائے گا. ماٹا ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی پرجوش میں بولی تھی. یہ بھی تمہارے سر نے کہا ہوگا، وہ افسردگی سے بولی تھی. اسے شدت سے رونا آ رہا تھا. وہ آج پھر چلا گیا تھا. یس مس عمل. آپ جب ہمارا گاؤں دیکھے گا نا، آپ یہاں سے جانے کا دل بالکل بھی نہیں کرے گا. اوکے ناشتہ کرو پھر چلتے ہیں. اس کی تو بھوک تو ویسے ہی مر گئی تھی لیکن بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی. وہ رزق ضائع نہیں کر سکتی تھی. ڈیول سر، کالا آپ کا ویٹ کر رہا ہے، ہیری گودام میں آتے ہی کہہ رہا تھا. اسے کہو انتظار کرے، جب فری ہوں گا تو آتا ہوں. ڈیول مختلف اجزاء کو دیکھتے کہہ رہا تھا. اوکے ڈیول سر، ہیری نے جاتے ہوئے کہا تھا. ہاں بولو. ڈیول نے کان میں لگے آلے کو دبایا تھا. ڈیول، پلان کے مطابق ابھی کسی کو علم نہیں ہو پایا تم انگلینڈ میں ہو. زی ڈیول کے کیبن میں موجود لیپ ٹاپ پر چیکنگ کرتے بولا تھا. اور وہ بندوق اٹھاتے بولا. اور ڈیول، ہارون کچھ بڑا پلان کر رہا ہے. ہمارے آدمی نے اسے کل شان کے گھر سے نکلتے دکھا ہے. زی نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا کر بتایا تھا جو اسے گھور رہا تھا. زی، ہمیں کسی بھی طرح اس کا پلان پتہ لگانا ہے.
ڈیول بندوق کا معائنہ کرتے کہہ رہا تھا۔ وہ تو ہم پتہ کروا لیں گے، لیکن ڈیول اسے کیوں یہاں چھوڑ کے گئے ہو؟ ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ تاکہ بھابھی کے پاس ہوتا اور تم اپنا کام کرتے۔ زی کو سامنے بیٹھے شخص سے خوف آ رہا تھا۔ امل میری بیوی ہے، اس کی نہیں جو اس کے پاس چھوڑ کے دیتا۔ وہ زی کی بات پر بھڑکا تھا۔ او میری بیوی، مجھے کیسے؟ او میری بیوی، مجھے کسی سے جلن کی بو آ رہی ہے۔ زی ہونٹوں کو گول کرتے مزے سے بولا۔ فضول بکواس نہ کرو اور فون اسے دو۔ ڈیول اس کی فضول بکواس کو ٹوکتا بولا تھا۔ یہ لے بھائی، اب تیری قدر ہے، میری نہیں۔ وہ افسوس بھرے لہجے سے بولتا فون سامنے بیٹھے شخص سے ہاتھ میں تھما گیا تھا۔ بولو بولو بھا، وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ وہ ڈیول کو بھا بولتا تھا۔ تم کر لو گے؟ ڈیول بھی شیریں لہجے میں بولا تھا۔ ہاں بھا، آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ بھی دلیری سے بولا تھا۔ جان کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں ہارون کا دھیان بٹانا ہے، جب تک یہاں کا سارا سسٹم میرے انڈر نہیں ہوتا۔ ڈیول ایک آنکھ بند کیے دوسری آنکھ سے نشانہ بناتے کہہ رہا تھا، جہاں بلین جھاڑو پکڑے صفائی کر رہا تھا۔ اوکے بھا، لیکن بھا آپ چھوڑ کر کیوں نہیں دیتے یہ کام؟ لیکن بھا آپ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس سے وہی سوال کیا تھا جو وہ کرتا آیا تھا۔ جب تک میں نہ کہوں تم میڈیا اور گھر والوں کی نظر میں بھول کر بھی نہیں آنا۔ جتنی احتیاط کر سکتے ہو کرو، اس کی بات کا زیادہ خیال رکھنا۔ ڈیول نے بات بدلتے سمجھایا تھا۔ بھا آپ فکر مت کریں، وہ آپ بھرتے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا بھا اس بات کا کبھی جواب نہیں دے گا۔ گڈ، رکھتا ہوں، اور دھیان رکھنا اپنا۔ ڈیول کال ڈسکنیکٹ کرتا سامنے بلین پر گولی چلا چکا تھا۔ آہ، وہ کرا کر گرا تھا۔ ہائے میں مر گیا۔ ڈیول سر، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کتنا خون نکل رہا ہے، کوئی تو مجھے ہاسپٹل لے جاؤ۔ بلین زمین پر پڑا لیٹا چلا رہا تھا۔ ڈیول اس تک چلا کر آیا۔ او واو، اوور ایکٹنگ کی دکان، گولی وہاں لگی ہے۔ ڈیول اس کا دھیان سامنے دیوار کی طرف کرتا بولا تھا۔ گولی بلین کے سر سے گزرتی سامنے دیوار پہ جا لگی تھی۔ او اچھا، مطلب میں ٹھیک ہوں، مجھے گولی نہیں لگی۔ اٹھ کر اپنے آپ کو دیکھتا خوشی سے بولا تھا۔ بلڈی بے وقوف۔ ڈیول اس بے وقوف کو دیکھتا نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ نور نور، آیت اسے آواز دیتی کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا ہوا تھا۔ آیت نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلائی تھی۔ نور کیا ہوا ہے، تم اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ آیت اس کا ماتھا چیک کرتی فکر سے بولی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا بھابھی، بس سر درد ہو رہا ہے۔ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ تم یونی بھی نہیں جا رہی، عائشہ تمہارا پوچھ رہی ہے۔ آیت نے عائشہ کا پیغام دیتے کہا۔ بھابھی، ہاں بولو۔ بھابھی، کیا بابا مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ نور نے گویا جیسے دھماکہ کیا تھا۔ کیوں، تم باہر کیوں جانا چاہتی ہو؟ آیت کو نہ سمجھ نہیں آئی۔ بھابھی میں باہر سے اپنی ڈگری مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ نور بس یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے بھائی سے بات کروں گی میں۔ سچی بھابھی؟ ہاں بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنا رونا دھونا بند کرو اور چلو میرے ساتھ آؤ۔ آیت اسے اپنے ساتھ لیتی باہر چلی گئی تھی۔ ماٹا امل کو گاؤں گھما رہی تھی۔ گاؤں خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ماٹا، یہ کتنا کیوٹ ہے۔ امل ایک بکری کا بچہ پکڑے سے پیار کرتی لاڈ سے بولی تھی، اور دوسری طرف ڈیول بغور اسے سننے کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے اسے غصہ بھی آیا تھا۔ مس امل، آپ کو یہ پسند آیا؟ ماٹا نے پوچھا۔ ہاں مجھے بہت پسند آیا، کتنا چھوٹا سا بیبی ہے، وہ اسے پیار کرتی بولی۔ بکری کے بچے کو ایسے پیار کری ہے جیسے خود کا بچہ ہو، چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ ڈیول جن کر سوچ رہا تھا۔ کیسے ہو بیبی؟ میرا نام فیری ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ ڈیول اس کے بچوں والے انداز میں اس کا غصہ کم ہوا تھا اور وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مس امل، اس کا کوئی نام نہیں ہے، ماٹا نے بتایا۔ اچھا، تو آج سے تمہارا نام پری ہوگا، امل نے اس کو سہلاتے ہوئے کہا۔ وہیں ڈیول کافی پیتے غوطہ لگنے لگا تھا، اگر پر وقت خود کو نہ سنبھال پاتا۔ مس فیری، تم سے ہر چیز کی امید کی جا سکتی ہے، وہ کافی کے کپ کو نیچے رکھتا بولا تھا۔ مس امل، پری؟ ماٹا بھی ہچکچا کر بولی تھی۔ تو اس کا نام پری نہیں ہو سکتا کیا؟ ضروری نہیں ہے، پری صرف انسانوں والی پری کو کہا جائے۔ یہ تو پری سے بھی کیوٹ ہے، وہ لاڈ سے بولی۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے مس امل۔ ماٹا کو مس امل بہت پسند آئی تھی۔ وہ دوسرے کی طرح ناک چڑی نہیں تھی، بہت ہی
اچھی نیچر کی مالک تھی۔ ارے ارے رکو پری، کدھر جا رہی ہو؟ بکری کا بچہ عمل کے ہاتھ سے نکلتا بھاگ رہا تھا۔ مس عمل رکیے، ماٹا بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ڈیول بھی عمل کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا باہر نکلا تھا۔ ڈیول سر، وہ کالا ہیری، ابھی مجھے ضروری کام ہے، آ کر دیکھتا ہوں۔ ڈیول بنا ہیری کی بات سنے چلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہیری؟ ڈیول سر اتنی جلدی کدھر چلے گئے؟ پیلے نے جھاڑو کو چھوتے پوچھا تھا۔ مجھے پتا ہوتا تو یہاں ایسے کھڑا ہوتا۔ جاؤ جا کر صفائی کرو، ہیری نے اسے غصے سے جھٹکتے کہا تھا۔ بہت زبان نکل آئی ہے، کل آخری دن ہے، پھر بتاتا ہوں تجھے، وہ پیچھے سے چلا آیا تھا۔ ہاں دیکھ لینا، ڈرتا نہیں تم سے، وہ بھی جواب دیتا اونچا بولا تھا۔ پری پری، وہ بھاگتی بھاگتی اس کے پیچھے انجان راستے پر نکل آئی تھی، جہاں کافی شاپ کے ساتھ گھر تھے اور سامنے ندی بہ رہی تھی۔ منظر دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، لیکن عمل کو فکر بکری کے بچے کی ہو رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے ملی تھی۔ پری تم کہاں چلی گئی؟ یہاں آؤ، وہ اس کو ندی کے پاس دیکھتے ہوئے گود میں اٹھاتے بولی تھی۔ ایکسکیوز می میم، یہ بکری کا بچہ میرا ہے۔ اپنے عقب سے انجانی آواز کے ساتھ وہ پیچھے مڑی تھی تو سامنے خوبصورت نوجوان کو پایا جو گرے آنکھوں اور براؤن بالوں کی شخصیت کا مالک تھا، اسے وہ یہاں کا ہی رہنے والا ہو۔ او سوری، پری وہاں سے بھاگ آئی تھی تو میں اس کے پیچھے آئی تھی۔ عمل ایکسکیوز کرتی بکری کا بچہ اسے پکڑا رہی تھی۔ پری، وہ ناسمجھی سے بولا۔ ہاں میں نے اس کا نام پری رکھا ہے، عمل نے خوشی سے بتایا۔ اچھا، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ یہاں نہیں آئی ہیں کیا؟ سامنے کھڑے شخص سے پوچھا۔ ہاں میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہاں آئی ہوں، عمل نے بتایا۔ تو آپ کا شوہر کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ جم نے بکری کے بچے کو نیچے چھوڑتے بولا۔ وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں، آنے والے ہوں گے۔ عمل کو اچھا نہیں لگا اس کا یوں سوال کرنا۔ او، میں نے آپ کو اپنے بارے میں نہیں بتایا اور آپ سے پوچھنے لگا ہوں۔ میرا نام جم ہے، یہ سامنے جو کافی شاپ نظر آ رہا ہے میں یہاں کام کرتا ہوں، جم نے سامنے اشارہ کرتے بتایا۔ میرا نام عمل ایان خان ہے، اسے اپنا پورا نام بتایا لیکن ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ نائس نیم۔ تو مس عمل، آپ کو برا نہ لگے تو آپ کافی پینا پسند کریں گی؟ آپ نے پری کو بچایا ہے اس لیے، جم نے عمل کو دلچسپی سے دیکھتے کہا۔ نہیں وہ، مس عمل آپ ٹھیک تو ہے؟ شکر آپ ملا۔ ماٹا اس نے سانس ہموار کرتے کہا۔ ہاں ماٹا میں ٹھیک ہوں۔ مس عمل، آپ ماٹا کے ساتھ رہتی ہیں؟ جم نے پوچھا۔ آپ ماٹا کو جانتے ہیں؟ عمل نے الٹا پوچھا۔ بالکل، ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں، کیسے نہیں جانتے، جم نے کہا۔ شکریہ جم، مس عمل تم کو ملا، اگر کوئی اور ملتا۔ تمہیں تو پتا ہے آج کل ہمارے گاؤں میں لڑکیاں کتنی اغوا ہو رہی ہیں۔ کیا؟ کب سے؟ عمل نے حیران ہو کے پوچھا۔ چلیں آپ کو کافی پی کر بتاتے ہیں اس معاملے پہ بھی، جم نے کہا۔ ہاں چلو، عمل نے بھی حامی بھری تھی۔ مس فیری، ڈیول نے پکارتے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ایان تم کب آئے؟ عمل نے اس کے اچانک آنے پر پوچھا تھا۔ ابھی آیا ہوں، چلو گھر چلیں، وہ ہاتھ پر دباؤ ڈالتے بولا تھا۔ آپ مس عمل کے ہسبینڈ ہیں؟ ہیلو، آئی ایم جم، جم نے ہاتھ بڑھاتے کہا تھا۔ یس، میں عمل کا ہسبینڈ ہوں، ایان خان، ڈیول نے ہاتھ ملاتے غصے سے کہا تھا۔ لگتا ہے آپ کو اچھا نہیں لگا مس عمل کا مجھ سے یوں بات کرنا، جم اس کے غصے سے دیکھنے پر بولا۔ یس، مجھے نہیں پسند کوئی میری وائف سے بات کرے، ڈیول نے منہ پر کہا، اور وہیں عمل نے اس کی طرف دیکھا جہاں غصے سے لال ہوتی سرخ آنکھیں اور چہرے کے تصورات سخت تنے ہوئے تھے۔ ماٹا، گھر جاؤ، وہ اس کی کلائی کو تھامے جم کو شعلہ برستی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے لیے چلا گیا تھا۔ جم کے چہرے پر کمینی مسکراہٹ تھی جو ماٹا اور عمل نے نہ دیکھی تھی، جیسے جم کی آنکھیں ڈیول کو چیلنج کر رہی تھی۔ ماٹا بھی سر کے غصے کی وجہ سے کچھ نہ پوچھ سکی تھی۔ عمل کے اس شدید تنے ہوئے ایکسپریشن دیکھ کر اپنے چپ رہنے میں بھلائی سمجھی اور خاموشی سے ساتھ چل پڑی تھی۔ تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ عمل نے چلتے ہوئے تھوڑی دیر بعد کہا، لیکن وہ انسنا کرتا اسے کھینچتے کے انداز میں چلا آ رہا تھا۔ اس نے فیری کو کلائی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ایان مجھے درد ہو رہا ہے، عمل نے درد کے باعث کہا، مگر ڈیول کی گرفت ڈھیلی کرنے کے بجائے الٹا کلائی سختی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی تھی، لیکن وہ اس وقت فل غصے میں تھا۔ اس کے اندر جلن کی آگ بھڑکی ہوئی تھی جس سے وہ جم کو جلا دینا چاہتا تھا۔
ایان! وہ آنکھوں میں نمی لیے چلائی. درد اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا. عمل کو ایسے لگا اگر کچھ سیکنڈ اور اس کی کلائی کو ایسے پکڑ رکھے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی. ڈیول نے اس کو ایک جھٹکے سے کار کے ساتھ لگایا تھا. جس سڑک پر ڈیول کی کار کھڑی تھی اس طرف کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے درخت اور سڑک کے. کیوں بات کر رہی تھی اس لڑکے سے؟ وہ بمشکل غصے کو کنٹرول کرتے آرام سے بولا تھا. ایان تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو. عمل کو ڈر لگا تھا. یہ روپ اس کے لیے نیا تھا. ڈیم اٹ! میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو. کیوں بات کر رہی تھی اس لڑکے سے؟ وہ غصے سے کار پر ہاتھ مارتا اس پر چلایا تھا. کار کو پوری طاقت سے مارنے کی وجہ سے کار پر ڈنٹ پڑ گیا تھا. وہ ڈر کر کان پر ہاتھ رکھتی آنکھیں بند کر گئی تھی. وہ ڈر رہی تھی. وہ آج اسے اپنے اس روپ سے ڈرا رہا تھا. ڈیول اسے ڈرا ہوا دیکھ کر سرخ ہوتی آنکھوں کو میچ کر دونوں ہاتھ بالوں میں پھیر رہا تھا جیسے خود کو ریلیکس کر رہا ہو. وہ اسے وحشی روپ نہیں دکھانا چاہتا تھا. ایان! وہ باقاعدہ آنکھوں میں آنسو لیے کانپتی ہوئی آواز میں سے پکار رہی تھی. بس وہیں ڈیول کی بس ہوئی تھی. اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا. سینے سے لگتی وہ رونے لگی تھی. کئی آنسو ٹوٹ کر اس کی شرٹ پر بہنے لگے تھے. وہیں ڈیول اس کے بال سہلاتا چپ کروا رہا تھا. اسے اپنا غصہ جاتا ہوا محسوس ہوا تھا. وہ پہلی دفعہ روئی تھی اس کے سامنے. وہ بھی اس کے غصے کی وجہ سے. مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. مجھے پاکستان واپس جانا ہے. وہ روتے ہوئے سینے پر مکے مارتی بسا رہی تھی. تم بہت برے ہو. بہت. وہ مسلسل سوسو کرتی غصے سے کہہ رہی. جانتا ہوں. وہ بس یہی کہہ سکا. میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی. وہ اس سے پیچھے ہوتی زکام زدہ لہجے میں کہتی ناراضگی سے منہ موڑے کھڑی ہو گئی تھی. سوری. وہ ایکسکیوز کر رہا تھا یا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہا ہے. عمل نے پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا. مجھے نہیں پسند میری بیوی کسی لڑکے سے بات کرے. وہ سخت لہجے میں کہتا اس کے قریب آیا تھا. عمل کے لیے یہ ہضم ہونے والی بات نہیں تھی. کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی. مطلب مس فیری مجھے پسند نہیں میری بیوی کسی اور سے باتیں کرے. وہ اپنی بات دہرائے اس کا چہرہ بغور دیکھتے بولا تھا. اس کا چہرہ اسے مرجھایا ہوا پھول کی طرح لگا تھا. تم مجھے بیوی مانتے ہو؟ وہ بھی اسے دیکھتی لہجے میں حیرانی لیے بولی تھی. مانتا ہوں تمہیں اپنی بیوی. وہ اس کا گال سہلاتے ہوئے بولا تھا. عمل کو جیسے خواب لگا تھا. ڈیول لگتا ہے تو موت سے ڈر گیا ہے. جس وجہ سے وہاں سے نکل گیا. اگر اتنی ہمت ہوتی تو جہاں کہیں بھی ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر میرے پاس پہنچ ورنہ یہاں موجود ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دوں گا. میں تیرا ریسلنگ رنگ میں انتظار کر رہا ہوں. کالا. کان میں لگے آلے سے آنے والی آواز ڈیول کو للکار رہی تھی لیکن اس نے اپنے چہرے پر نرم تصورات رکھنے کی کوشش کی تھی. وہ دوبارہ اسے اپنے اسی روپ کی وجہ سے رلانا نہیں چاہتا تھا. مس فیری گھر چلو. ڈیول اس کا ہاتھ پکڑے گھر کے راستے کی طرف بڑھ چکا تھا. عمل کو اس کا یوں بدلنا سمجھ نہیں آیا تھا. جب تک میں نہ آؤں گھر سے باہر مت نکلنا. سمجھی؟ وہ اسے گھر کے اندر کرتے سمجھاتے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی نرم لہجہ نہیں رکھ سکا تھا. کہاں جا رہے ہو؟ عمل کو جانے خوف کے اثر پوچھا تھا مگر وہ بنا کچھ کیے گارڈز کو سختی سے آرڈر دیتا چلا گیا تھا. بلین تف ہے تم پر. ڈیول نے کیا حال کر دیا ہے تمہارا وہ بھی صرف 2 دن میں. 2 انگلیاں دکھاتے بولا تھا. ابھی بھی وقت ہے میری طرف آ جا. ویسے بھی یہ سب ہارون سر کا ہے. یہ ڈیول کون ہوتا ہے باس بننے والا؟ وہ مسلسل کان کے ساتھ لگائے فون کال کرنے کی کوشش کرتے بولا تھا لیکن کال جا ہی نہیں رہی تھی. میری بھی ایڈوائز ہے. ابھی بھی وقت ہے نکل لے. بلین نے بڑوں کی طرح ایڈوائز دیتا بولا تھا. میں نہیں ڈرتا تمہارے اس ڈیول سے. کالا ہوں. کوئی عام انسان نہیں جو اس سے ڈر کر بھاگ جائے گا. کامالا تمسخرانہ ہنسا تھا. بیٹا لگتا ہے تو مار کھا کے ہی سکون لے گا. بلین افسوس کرتا دائیں بائیں گردن ہلا کے سوچ رہا تھا. ہیری بےتابی سے لفٹ کے آگے ٹہلتا ہوا ڈیول سر کا انتظار کر رہا تھا. لفٹ کے کھلتے ہی ہیری نے ڈیول سر کو دیکھا تھا. سوری ڈیول سر وہ کالا نے. مگر ڈیول شیر کی طرح ہیری کی بات بنا سنے تیزی سے قدم بڑھاتے ریسلنگ رنگ کی جانب بڑھا تھا. یہ فون کیوں نہیں کام کر رہا؟ بلین اپنا فون دو. وہ زور سے موبائل زمین پر مارتا بلین سے فون مانگ رہا تھا. ہم سب کے موبائل ڈیول سر کے پاس ہے. بلین نے ہری جھنڈی دکھاتے کہا. لیکن کیوں؟ تاکہ کوئی بھی مجھ سے چالاکی نہ کر سکے. یہاں اگر موبائل ہو بھی سگنل نہیں آتے. ڈیول کی آواز نے کالا کا دھیان اپنی طرف کروایا تھا.
جو آنکھوں میں سن گلاسز لگائے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا. انجوائے یور فائٹ. دعا گو ہوں گا. تم برے انسان تھے. میں تمہاری قبر پر اچھے والے پھول بھی چڑھاؤں گا. بلین دکھی ہو کر کہتے ہوئے جھوٹے آنسو صاف کرتا جھاڑو اٹھائے سائڈ پہ چلا گیا تھا. ہیری، سب کو یہاں پر اکٹھا کرو. ڈیول شان سے چلتا رنگ پر چلا آیا تھا. آ گیا ہوں. کرو اکٹھا سب کو. میں بھی دیکھتا ہوں کتنی ہمت ہے تم میں. وہ گلاسز اتار کر پینٹ کی پاکٹ کے ساتھ لٹکائے بازو فولڈ کرتا بولا تھا. ہیری نے سب کو اکٹھا کر کے دروازہ لاک کروا دیا تھا. ہیری، تجھے کیا لگتا ہے کالا بچ پائے گا؟ بلین ہیری کے پاس ہوتے سرگوشی کی تھی. مشکل ہے. دیکھ نہیں رہا ڈیول سر کتنے غصے میں ہے. ہیری موبائل کو چیک کرتے بولا تھا. تو نے چیلنج کیا. 1 گھنٹے میں یہاں ہوں. اب میں چیلنج کرتا ہوں. اگر تم نے مجھے ہرا دیا یہ سب کچھ تمہارا. یہاں کے باس تم ہوگے. کچھ نہیں کہے گا کوئی. ڈیول نے کوٹ اتارتے ہیری کی طرف اچھالا تھا. کہو منظور. منظور. رکو اگلی بات بھی سن لو. ڈیول نے اسے ٹوکا. لیکن اگر تم ہار گئے تو بدلے میں تم کیا دو گے؟ ڈیول سوچتے ہوئے اس کے گرد گھومتے اپنے باکسنگ غلاف پہن رہا تھا. اگر تم ہارے تو تم ساری زندگی میرے غلام بن کے رہو گے. ڈیول نے اس کے غصے سے چہرے کو آگ بگلا ہوتے دیکھا. مجھے یقین ہے میں تجھ سے جیتوں گا بھی اور سب حاصل بھی کروں گا. کالا نے چیلنج قبول کر کے کہا. دیکھتے ہیں. دونوں نے ایک دوسرے کو بھسم کرتی نگاہوں سے گھورتے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی. فائٹ. ریفری نے سیٹی بجا کر لڑنے کا اشارہ کیا تھا. فائٹ شروع ہوتے ہی کالا نے آگے بڑھ کر ڈیول کو مکہ مارنا چاہا تھا مگر ڈیول نے پھرتی سے اس کا ہاتھ بلاک کرتے اسے پیچھے دھکا دیا تھا اور سیدھا زمین پہ گرا تھا. سٹاپ. ریفری نے سیٹی بجا کے روکا تھا. دوبارہ فائٹ سٹارٹ ہوئی تھی. دونوں ہی بخوبی لڑ رہے تھے. دونوں ہی ایک دوسرے کے جان لینے کی کوشش میں تھے. وہاں موجود سب ڈیول ڈیول کہہ رہے تھے. ڈیول لگاتار مارنا شروع کیا تھا. کالا اپنا بچاؤ کے لیے چہرے کے آگے دونوں بازو کر دیے تھے. اس طرح دوسرا راؤنڈ ڈیول جیت چکا تھا. کالا خود کو ہارتا دیکھ کر لڑتے ہوئے کمر کے پیچھے سے چاقو نکال لیا تھا اور نکالتے ہی ڈیول کے پیٹ کے رائٹ سائڈ میں پورے زور سے مار دیا تھا. ڈیول سر. ہیری اور بلین نے بے ساختہ کہا تھا. یکدم ماحول میں خاموشی چھا گئی تھی. کہا تھا نا میں جیتوں گا. کالا زخمی چہرے سے کمینی سے ہنسا تھا. ڈیول درد کی شدت کو برداشت کرتے اس کے ہاتھ پکڑے بری طرح سے جھٹکا دیتے مہارت سے اس کے جسم کو لاک کر چکا تھا. دوبارہ سے ڈیول ڈیول کے نام کی صدائیں اونچی ہوئی تھی. کالا زخموں سے چور نڈھال ہو کر زمین پہ بے حال لیٹا تھا. کالا ہل بھی نہیں پا رہا تھا اور وہیں ڈیول نے ہونٹوں کو آپس میں پیوست کیے زور لگا کر چاقو نکال کر باہر پھینکا تھا. خون تیزی سے بہتا ہوا زمین کو رنگ رہا تھا. ہیری جلدی سے رنگ کے اندر داخل ہو کر ڈیول کو سہارا دے رہا تھا لیکن ڈیول نے اسے ہاتھ کے اشارے سے انکار کرتا اپنی شرٹ اتار کر زخم پر رکھنے زور سے دبایا تھا اور وہیں نڈھال سے زخمی حالت میں بیٹھے سب کو جانے کا کہہ رہا تھا. چلو نا کلب چلتے ہیں. وہ بوریت کو دور کرنے کے لیے بولا تھا. کتنے دنوں سے وہ گھر بند تھا. کیوں اپنے بھائی کے ہاتھوں مروانا چاہتے ہو؟ ویڈیو گیم کھیلتے بولا. بھائی کو کون بتائے گا. چلتے ہیں نا. میں سخت قسم کا بور ہو رہا ہوں. وہ بولا. نہ تم جاؤ گے اور نہ میں. اور رہی بات کون بتائے گا تو میں ہوں نا. میں بتاؤں گا تمہارے بھائی کو. اسے مجھے چلاکی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چپ کر کے بیٹھو. اسے ڈانٹتے ہوئے بولا. بھائی کو کال ملاؤ. میں ان سے خود بات کروں گا. اسے فورس کرتے کہا. وہ ہر حال میں جانا چاہتا تھا. مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ ایان؟ وقت دیکھو. ڈیول بھابھی کے ساتھ ہوگا. اسے صبح کال کر لینا. ویڈیو گیم کو پاز کرتے بولا. اس کا یوں بیہیو کرنا سمجھ نہیں آیا تھا. بھابھی سے یاد آیا. میں دیکھ سکتا ہوں کیا؟ ایک دفعہ بھابھی کی تصویر تمہارے پاس تو ہوگی. وہ ہچکچا کر بولا. کیوں تم نے نیوز نہیں دیکھی؟ نے پوچھا. نہیں اس دن میں. رہنے دو جانتا ہوں کدھر ہوگے. سمجھ گیا تھا وہ کدھر ہوگا. وہیں ایان نے اپنا سر کھجایا. موبائل تمہارے پاس ہے اور نیٹ بھی آن کرو اور دیکھ لو. دوبارہ گیم میں مصروف ہو گیا. اسے جلدی سے سرچ کر کے تصویر اوپن کی تھی جو ان دونوں کی ریسیپشن کی تھی. دونوں ساتھ میں مکمل لگ رہے تھے. اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میرے ساتھ بھی ایسی ہی لگتی. یہ سوچ آتے ہی دل میں پچھتاوا ابھرا تھا جب اس نے جانے سے انکار کیا تھا. نکاح کا دن. ماں کی کال آئی ہے. ایان نے جیسے کتنی ضروری خبر دی. تو ڈیول سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولا. تو وہ مجھے
شادی پر آنے کا کہہ رہی ہیں، پتہ نہیں کون سا ضروری کام کہنا ہے، وہ مزید بولا۔ تو جاؤ، ڈیول موبائل پر ڈیٹیلز چیک کرتا بولا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں بابا کے ساتھ میرے ساتھ کتنے مسئلے چل رہے ہیں، اسی لیے میں وہاں گیا تو لڑائی تو شور ہوگی ہی۔ اگر آپ میری جگہ چلے جائیں پلیز، میری بہت ضروری میٹنگ ہے، سچی کہہ رہا ہوں۔ ایان نے وضاحت دیتے آخر میں جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ میں ہینڈل کر لوں گا، تم جاؤ۔ اچھی بات ہے، سکندر صاحب کے ساتھ تمہارے مسئلے بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ ڈیول نے اسے سہولت دیتے سمجھایا تھا۔ آپ سیام کے کہنے پر مہندی پر بھی گئے تھے، تو آپ میرے کہنے پر بارات پہ نہیں جا سکتے؟ ایان پیار بھرے لہجے میں کہتے بلیک میل کر رہا تھا۔ حقیقت میں اس کا کچھ اور پلان تھا۔ مہندی کی رات کی بات تم مت کرو، کس کی اجازت سے میرا نمبر اس کے موبائل میں سیو کیا تھا؟ ڈیول اس کا کالر پکڑتے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سیام نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا، جب اسے علم ہوا آپ زندہ ہیں تو وہ رہ نہیں سکا۔ پاپا اور میں، جب اسے علم ہوا آپ زندہ ہیں تو وہ رہ نہیں پایا، اور میں نے دے دیا اسے۔ ایان معصومیت سے بولا۔ جسٹ شٹ اپ ایان، میں تمہاری مزید بکواس نہیں سن سکتا، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنے مسئلے خود ہینڈل کیا کرو۔ ڈیول اس پر بھڑکتے سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ آپ ایسا کریں گے؟ آپ بھول رہے ہیں میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ ایان اس کے سامنے کھڑے معصوم منہ بنا کر بولا تھا، لیکن وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے باہر دیکھ رہا تھا۔ پلیز مان جائے، وہ اس کی ٹانگ پکڑتے کہہ رہا تھا۔ ایان یہ کیا کر رہے ہو؟ ڈیول کو اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ آپ مان جائے، وہ ابھی بھی ٹانگ پکڑے بولا تھا۔ ایان کھڑے ہو جاؤ، وہ سخت چڑ کر گیا تھا۔ نہیں جب تک آپ نہیں مانیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ ایان آئی سے اسٹینڈ اپ۔ ڈیول کا دل کیا تھا کہ اسے کھڑکی سے چلا کر باہر پھینک دے۔ نہیں آپ مار بھی لیں گے، میں نہیں اٹھوں گا۔ زی دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا تم دونوں واقعی میں میرے بھائی ہو۔ ڈیول آپ بھر کر بولا تھا۔ اس کی شادی مجھ سے ہونی تھی؟ وہ خیالوں سے باہر آتا آنکھوں میں چمک لیے بولا تھا۔ ہاں، لیکن تم خود ہی نہیں راضی ہوئے اور اپنے بھائی کے پاؤں میں پڑ گئے کہ مجھے نہیں جانا۔ تم چلے جاتے تو شاید، خیر چھوڑو، ڈیول کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے بھابھی۔ اچھا ہی ہوا تم اس دن نہیں گئے۔ زی اسے اس دن کا واقعہ یاد دلاتے بولا۔ کیا اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں؟ وہ زی کی بات کو اگنور کرتے تصویر کو دیکھتے سوال کر رہا تھا، جہاں عمل نے معصوم سا رونے والا منہ بنایا ہوا تھا۔ وہ وہی ان دونوں کی پک تھی، جہاں ڈیول بھی ہنسا تھا، جو کیمرے میں قید ہوئی تھی۔ پہلے نہیں، لیکن اب میں شور ہوں ڈیول بھی بھابھی سے محبت کرتا ہے۔ لیکن تم اتنے سوال کیوں کر رہے ہو؟ زی کو وہ آج عجیب سا لگا تھا۔ نہیں، ویسے ہی۔ تم کچھ کھاؤ گے تو لے کر آؤں، ورنہ میں سونے جا رہا ہوں۔ ایان اپنی جگہ سے اٹھے بولا۔ نہیں، اگر چاہیے ہوگا تو خود لے لوں گا۔ زی نے سہولت سے انکار کرتے واپس گیم میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔